آج 2 نومبر تھا۔ ماہی اسی جگہ پر بیٹھی تھی جہاں پہلی بار اسے حشام جبیل ملا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ دوبارہ یہیں ملے گا، اور ماہی کو یقین تھا۔ اس کی دنیا جیسے اجڑ گئی تھی، چہرے کی اداسی، آنکھوں کی ویرانی، وہ ایک زندہ لاش لگتی تھی، لیکن پھر بھی اس کے ملنے کے انتظار میں تھی۔ کتنے مہینے گزر گئے تھے لیکن اس کے وجود میں تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ ساکت پتلیوں سے ٹاور کو گھور رہی تھی جب اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں جیسے جنبش ہوئی تھی۔ ایک لڑکا جو اس سے کافی فاصلے پر تھا چلتا ہوا ٹاور کی طرف بڑھ رہا تھا، اور پھر ٹھیک اسی جگہ پر جا کر رک گیا تھا جہاں حشام اسے پہلی بار کھڑا نظر آیا تھا۔ حشام! ماہی کے لب پھڑ پھڑائے تھے۔ حشام! وہ اٹھتے ہوئے چلائی تھی اور اس طرف بھاگی تھی جہاں وہ کھڑا تھا۔ ہانپتی کانپتی وہ اس تک پہنچی تھی جو پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ٹاور کو گھور رہا تھا۔ ماہی نے کندھے سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ وہ اس وقت پاگل نظر آ رہی تھی اور پھر اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ جو جارڈن تم؟ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا وہ وہی تھا، حشام جیسا۔ لیکن جارڈن؟ سوری، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا نام حشام بن جبیل ہے، وہ آنکھوں سے چشمہ اتارتے ہوئے بتا رہا تھا۔ ماہی کے چہرے کا رنگ پھک ہوا تھا۔ ماہی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی حشام جبیل لگ رہا تھا، چہرے پر وہی نرم سی مسکراہٹ، آنکھوں میں وہی محبت لوٹاتی الوہی سی چمک۔ وہ جارڈن تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ میں تمہیں یہی ملوں گا، حشام جبیل نے وعدہ کیا تھا، اور آج وہ واقعی آ گیا تھا، وہیں اسی جگہ پر۔ انہی کپڑوں میں، سفید شرٹ پر کالی جیکٹ پہنے۔ وہ حشام جبیل تھا۔ اس کی شکل حشام سے بہت مشابہت رکھتی تھی، شاید وہ دونوں بھائی تھے اس لیے۔ جبکہ جارڈن تو جیسے ایک جانور تھا، جانوروں جیسے کمر پر بکھرے لمبے بال، چہرے پر کرختگی، الفاظ میں سختی جبکہ آنکھوں میں نفرت۔ یہ جارڈن تو نہیں تھا، یہ تو حشام جبیل تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماہی ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ میری بات سنو ماہی، تم حشام نہیں ہو، تم اس کی جگہ نہیں لے سکتے، وہ ہجانی انداز میں چلائی تھی۔ میری بات تو سنو، حشام اس کی طرف لپکا تھا۔ نہیں سننی مجھے کوئی بات۔ وہ پاگل ہو گئی تھی اور پھر وہاں سے بھاگی تھی۔ تمہارے لیے میرے پاس حشام کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ ماہی کے قدم ساکت ہوئے تھے، اس نے پلٹ کر بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ حشام پر وقار طریقے سے چلتا ہوا اس کی طرف آیا تھا۔ ماہی کو ایک بار پھر اس پر حشام کا ہی گمان ہوا تھا، اور کیوں نہ ہوتا، وہ اب تھا ہی حشام جبیل۔ یہ لو۔ حشام نے جیکٹ کی جیب سے ایک لفافہ نکال کر ماہی کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ تمہارے حشام کا تمہارے لیے آخری پیغام ہے۔ اس کی بات سن کر ماہی کا سانس اٹکا تھا جیسے، اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر عقیدت سے وہ لفافہ تھاما تھا جس میں حشام کا آخری خط تھا، جو ماہین ہمدان کے لیے آب حیات کی مانند تھا۔ میرے لیے؟ حشام کا خط؟ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے آپ کے آنسو تکلیف دیتے ہیں مس ماہین ہمدان، وہ جذبات سے چور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ماہی نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ یہ تو اس کے حشام کا لہجہ تھا، وہ ایسے پکارتا تھا اسے، اور ہسپتال میں بھی ایسے ہی پکارا تھا۔ ماہی کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا، اس کے چہرے پر حیرانی پھیلی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے حشام جبیل کو دیکھ رہی تھی، اور پھر بھاگنے والے انداز میں تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ پیچھے حشام کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ گھر آنے کے بعد کتنی ہی دیر وہ اس خط کو آنکھوں سے لگائے بیٹھی رہی تھی۔ وہ اس کے حشام نے اس کے لیے لکھا تھا۔ ماہی کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ خط کھولا تھا۔ وہ نام لیتی ہے اور جان ڈال دیتی ہے، الگ مزاج ہے اور معجزہؤں جیسا ہے۔ ماہین ہمدان کے نام، ایک خوبصورت شعر، اس کا نام خط کے شروع میں چمک رہا تھا۔ ماہی کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ رینگ گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اس کا خط نہیں بلکہ حشام اس سے مخاطب ہو۔ سمجھ نہیں آ رہا کیا لکھوں، پچھلے کئی گھنٹوں سے میں قلم ہاتھ میں لیے بیٹھا ہوں، ایک اتنی اچھی شخصیت کے لیے کیا لکھوں، الفاظ نہیں مل رہے۔ میں جانتا ہوں جب تم اس کاغذ کے ٹکڑے کو پڑھو گی تب تک میں دوسرے جہاں میں جا چکا ہوں گا۔ یہ ایک تکلیف دہ فعل ہے لیکن میں مطمئن ہوں۔ ماہین ہمدان، میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں حیران ہوتا ہوں، یقین نہیں ہوتا کوئی اتنی بے لوث محبت کیسے کر سکتا ہے، کوئی اتنا اعلیٰ ظرف کیسے ہو سکتا ہے کہ کم ظرف حشام جبیل سے اتنی محبت کرے۔
مجھے لگا تھا محبت صرف حشام جبیل نے کی ہے، لیکن جب ماہین ہمدان کی محبت کو دیکھا تو دل رک سا گیا تھا۔ وہ رات جب جارڈن حشام کو ختم کرنا چاہتا تھا، اس رات مجھ پر ماہین ہمدان کی محبت کی شدت عیاں ہوئی تھی۔ کوئی اپنی محبت کے لیے کسی شخص کے پاؤں کیسے پکڑ سکتا ہے؟ اور اسی رات مجھ پر ایک اور محبت آشکار ہوئی تھی، جارڈن بن جبیل کی محبت۔ حیران کن، ماہی کا دل زور سے دھڑکا تھا، نہ جانے وہ کس راز سے پردہ اٹھانے والا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ماہین، ایک انسان جس کے پاس جان لینے کے سارے اختیارات ہوں اور پھر وہ جان بخش دے تو کیسا لگتا ہے؟ ہم عام لوگوں کے لیے یہ ایک معجزہ ہوتا ہے، اور ایسے معجزے صرف محبت میں ہوتے ہیں۔ میں نے اس رات دو پاگلوں کو دیکھا تھا، دونوں ہی محبت میں پاگل تھے۔ ایک جان بچانے کے لیے پاگل تھا اور دوسرا جان بچانے والے کے لیے۔ میں نے ان آنکھوں میں نفرت کی چنگاریوں کو محبت کی برسات میں بجھتے دیکھا تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ ماہین ہمدان جیسی لڑکی جو حشام جبیل سے عشق کرتی ہے، حشام جبیل اسے اپنا کیوں نہیں لیتا؟ اگر حشام جبیل چاہتا تو غلط بھی کر سکتا تھا۔ انسان نظر بھر کر دیکھ بھی نہیں سکتا، شاید کوئی اس سے عشق کرتا ہے، اور یہ عشق کب شروع ہوا ماہین ہمدان اچھے سے جانتی ہے۔ پتہ ہے اس رات اس لڑکے نے میرا دل جیت لیا تھا، صرف اس وجہ سے نہیں کہ اس نے میری جان بخشی تھی، بلکہ اس لیے کہ اس کی نفرت پر محبت بھاری پڑ گئی تھی۔ جس انداز سے اس نے گن کو نیچے پھینکا تھا، جتنی اس کی آنکھوں میں اذیت تھی، وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ ماہی کو وہ رات یاد آ گئی تھی جب جارڈن نے اس کی منتیں کرنے پر حشام کی جان بخش دی تھی۔ مجھے امید ہے آپ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گی۔ آپ اعلیٰ ظرف ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ 2 نومبر کو حشام جبیل اسی جگہ آپ سے ملے جس جگہ وہ پہلی بار ملے گا، اور اس بار حشام جبیل ماہین ہمدان سے اس کا ساتھ مانگے گا، اور مجھے امید ہے ماہین ہمدان انکار نہیں کرے گی۔ ماہی کا سانس جیسے اٹک سا گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حشام نے اس سے کیا مانگ لیا تھا۔ وہ آنکھیں پاڑے اس کے الفاظ پر غور کر رہی تھی۔ یہ میری آخری خواہش ہے، اسے میری گزارش سمجھ لیں، محبت کو دم توڑنے مت دیجیے گا۔ اور رہی بات حشام جبیل اور ماہین ہمدان کے رشتے کی، تو حشام جبیل کو ماہین ہمدان سے محبت نہیں، لیکن عقیدت ضرور ہے۔ ماہین ہمدان کی محبت سے حشام جبیل کو عقیدت ہے بے انتہا، بے پناہ۔ ایک کمظرف انسان، حشام بن جبیل۔ وہ الفاظ نہیں تھے، جانے کیا تھے۔ ماہی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہنسے یا روئے۔ وہ اس کا خط، اس کے الفاظ پڑھ کر ہنسی تھی، اور اس کی گزارش پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ مجھ کو معلوم نہ تھی ہجر کی یہ رمز، کہ تو جب میرے پاس نہ ہوگا تو ہر سو ہوگا۔ موبائل پر ہوتی بیل نے خانم کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی، کمرہ کافی حد تک صاف ہو چکا تھا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر میز کی دوسری جانب رکھے موبائل کو اٹھایا تھا۔ ماہم کی کال تھی۔ کیسا لگا لندن؟ سلام و دعا کے بعد ماہم نے پوچھا تھا۔ لندن ایک قدیم شہر ہے، اور تم جانتی ہو ماہم کہ مجھے قدامت پسند ہے۔ خانم نے کھڑکی سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ باہر بڑے بڑے قدیم گھر تھے، اور سامنے ہی سبیل کا گھر تھا جہاں روحان پہلے رہتا تھا۔ لیکن جب وہ خانم کو لندن لے کر آیا تو اس نے گھر بدل لیا تھا۔ روحان بھائی کیسے ہیں؟ ماہم نے سوال کیا تھا۔ اچھے ہیں، خاموش ہو چکے ہیں، رات گئے تک باہر رہتے ہیں۔ خانم نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا تھا۔ خیال رکھا کرو ان کا، اکیلے ہو چکے ہیں وہ۔ اور خانم نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ آج روحان کو النور کا ہیڈ بنایا جانا تھا۔ وہ پورا دن وہاں مصروف رہا تھا۔ اسے خانم سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا، ورنہ وہ روزانہ اس سے دن میں 2-3 بار فون کرتا تھا۔ چھوٹی سی تقریب سے فارغ ہونے کے بعد، جس میں النور کو اسے سونپ دیا گیا تھا، روحان نے موبائل نکالا تھا۔ وہ خانم کو فون کرنے والا تھا جب اچانک ایمی کی طرف سے بھیجی گئی ایک تصویر کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ جینی تھی، جینی مارٹر، جس کے ساتھ مل کر کبھی اس نے گانے گائے تھے۔ اس نے خودکشی کر لی تھی۔ روحان کے لیے یہ خبر کافی حیران کن تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جینی جیسی لڑکی خودکشی کر سکتی تھی۔ اس نے فوراً انٹرنیٹ پر جینی کے متعلق سرچ کیا تھا۔ لوگ کافی صدمے میں تھے۔ وہ اچھی گلوکارہ تھی۔ کچھ لوگ اس کی خودکشی سے دکھی تھے، لیکن جبکہ کچھ لوگ اسے قتل قرار دے رہے تھے۔ روحان گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ تم لوگوں نے کہا تھا کہ آرجے مر چکا ہے، لیکن نہیں، وہ زندہ ہے، اور اس روپ میں زندہ ہوگا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ یہ وہی سیاہ کھڑکیوں اور دیواروں والا کمرہ تھا، اور اس تکونی میز کے گرد 8 سالوں بعد بھی وہی 3 لوگ موجود تھے، ایک باس اور دونوں وہ۔
باس، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آرجے مر چکا ہے۔ لڑکی جو کہ سر سے پاؤں تک سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ آرجے زندہ ہے اور اس لڑکے کو دیکھ رہے ہو نا، یہ آرجے ہی ہے۔ پہلے میں اسے زندہ چاہتا تھا، اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن اب یہ دشمنوں میں شمار ہو چکا ہے۔ اسے ہر حال میں ختم کرنا ہوگا، ہر طرح سے۔ باس کے چہرے پر کرختگی چھائی تھی۔ وہ لڑکی اور لڑکا اس بات میں سر ہلا کر رہ گئے تھے۔ شام 4 بجے کا وقت تھا جب ہانم کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ کافی دیر سوتی رہی تھی۔ اس نے سب سے پہلے بیڈ پر ہی تھوڑے فاصلے پر رکھا موبائل اٹھایا تھا۔ روحان نے اسے کافی دفعہ فون کیا تھا، لیکن چونکہ موبائل سائلنٹ پر تھا اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اوہ، 4 بج گئے! آج تو روحان کا مذاکرہ ہے۔ وہ ایک دم اچھلی تھی اور پھر بیڈ سے نیچے اتر کر ٹی وی روم کی طرف بھاگی تھی۔ اسے روحان کے لیکچر سننا اچھا لگتا تھا۔ صرف اسلام ہی کی پیروی کیوں؟ تمام مذاہب لوگوں کو اچھے کام کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ پھر ایک شخص کو اسلام ہی کی پیروی کیوں کرنی چاہیے؟ کیا وہ کسی دوسرے مذہب کی پیروی نہیں کر سکتا؟ روحان سے سوال کیا گیا تھا۔ ہانم آنکھیں سکیڑے غور سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ روحان کا جواب سننا چاہتی تھی۔ تمام مذاہب بنیادی طور پر انسان کو صحیح راہ پر چلنے اور برائی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، لیکن اسلام ان سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ ہمیں صحیح راہ پر چلنے اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے برائی کو خارج کرنے میں عملی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام انسانی فطرت اور معاشرے کی پیچیدگیوں کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اسلام خود خالق کائنات کی طرف سے رہنمائی ہے، اس لیے اسلام کو دین فطرت یعنی انسان کا فطری دین کہا گیا ہے۔ اسلام اور دوسرے مذاہب کا بنیادی فرق درج ذیل امور سے واضح ہوتا ہے۔ اسلام اور ڈاکہ زنی کا تدارک۔ تمام مذاہب کی تعلیم ہے کہ ڈاکہ زنی اور چوری ایک برا فعل ہے۔ اسلام کی بھی یہی تعلیم ہے۔ پھر اسلام اور دوسرے مذاہب میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اسلام اس کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ کہ ڈاکہ زنی اور چوری برا کام ہے، ایسا سماجی ڈھانچہ بھی فراہم کرتا ہے جس میں لوگ ڈاکے نہیں ڈالیں گے۔ اس کے لیے اسلام درج ذیل انسدادی اقدامات تجویز کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم۔ اسلام انسانی فلاح کے لیے زکوٰۃ کا نظام پیش کرتا ہے۔ اسلامی قانون کہتا ہے کہ ہر وہ شخص جس کی مالی بچت نصاب 85 گرام سونے یا اس کی مالیت کو پہنچ جائے تو وہ ہر سال اس میں سے 2.5% اللہ کی راہ میں تقسیم کرے۔ اگر ہر امیر شخص ایمانداری سے زکوٰۃ ادا کرے تو اس دنیا سے غربت، جو ڈاکہ زنی کی اصل محرک ہے، ختم ہو جائے گی اور کوئی شخص بھی بھوک سے نہیں مرے گا۔ چوری کی سزا۔ اسلام چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنے کی سزا دیتا ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دو، یہ اللہ کی طرف سے ان دونوں کے کیے ہوئے جرم کی سزا ہے، اور اللہ بہت طاقتور اور بہت حکمت والا ہے۔ اس پر غیر مسلم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 20ویں صدی میں ہاتھ کاٹے جائیں۔ اسلام تو ایک ظالم اور وحشیانہ مذہب ہے، لیکن ان کی یہ سوچ سطحی اور حقیقت سے بعید ہے۔ عملی نفاذ۔ امریکہ کو دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے وہاں جرائم، چوری، ڈکیتی وغیرہ کی شرح بھی سب سے زیادہ ہے۔ فرض کریں کہ امریکہ میں اسلامی شریعت نافذ کی جاتی ہے اور ہر امیر آدمی نصاب کے مطابق، یعنی 85 گرام سونے سے زائد مال پر ہر سال زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور ہر چور کا ہاتھ سزا کے طور پر کاٹ دیا جاتا ہے، تو کیا امریکہ میں چوری اور ڈکیتی کی شرح بڑھ جائے گی، کم ہو جائے گی، یا اتنی ہی رہے گی؟ یقیناً کم ہوگی۔ مزید برآں یہ سخت قانون ممکنہ چوروں کو ارتکاب جرم سے روکنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ میں اس بات سے متفق ہوں کہ اس وقت دنیا میں چوری کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اگر قطعیت کی سزا نافذ کی جائے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے ہاتھ کٹیں گے، لیکن یہ نقطہ پیش نظر رہے کہ جو ہی آپ اس قانون کو نافذ کریں گے، چوری کی شرح فوری طور پر کم ہو جائے گی۔ تاہم اس سے پہلے اسلام کا نظام میں زکوٰۃ کار فرما ہو، اور معاشرے میں صدقات و خیرات اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور غریبوں اور ناداروں کی مدد کا جذبہ فرما ہو، اور پھر سزاؤں کا نظام نافذ ہو، تو چوری کرنے والا چوری کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا کہ وہ اپنا ہاتھ کٹنے کا خطرہ مول لے رہا ہے۔ عبرتناک سزا کا تصور ہی ڈاکوؤں اور چوروں کی حوصلہ شکنی کرے گا۔ بہت کم چوری کریں یا ڈاکہ ڈالیں گے، پھر چند ہی عادی مجرموں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور لاکھوں لوگ چوری اور ڈکیتی کے خوف کے بغیر سکون سے رہ سکیں گے۔ اس طرح اسلامی شریعت کے عملی نفاذ سے خوشگوار نتائج بھی برآمد ہوں گے۔ عورتوں کی عصمت دوری کا سدباب۔
تمام مذاہب کے نزدیک عورتوں سے چھیڑ چھاڑ اور ان کی عصمت دری ایک سنگین جرم ہے۔ اسلام کی بھی یہی تعلیم ہے۔ پھر اسلام اور دوسرے مذاہب کی تعلیمات میں کیا فرق ہے؟ فرق اس حقیقت میں مضمر ہے کہ اسلام محض عورتوں کے احترام کی تلقین ہی نہیں کرتا اور خواتین سے چھیڑ چھاڑی اور ان کے عصمت دری جیسے سنگین جرائم سے نفرت ہی نہیں کرتا، بلکہ اس امر کی بھرپور رہنمائی بھی کرتا ہے کہ معاشرے سے ایسے جرائم کا خاتمہ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ درج ذیل اصول ملاحظہ کیجیے۔ مردوں کے لیے حجاب۔ اسلام کے حجاب کا نظام اپنی مثال ہے۔ قرآن مجید پہلے مردوں کو حجاب کا حکم دیتا ہے اور پھر عورتوں کو۔ مردوں کے حجاب پردہ کا ذکر مندرجہ ذیل آیت میں ہے۔ اے نبی، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے اور اللہ ان تمام باتوں سے بخوبی واقف ہے جو وہ کرتے ہیں۔ عورتوں کے لیے حجاب۔ عورتوں کے حجاب کا ذکر مندرجہ ذیل آیت میں ہے۔ اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کی نمائش نہ کریں سوائے اس کے جو از خود ظاہر ہو، اور ان کو چاہیے کہ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں ڈالے رکھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہر پر یا اپنے باپ پر یا اپنے سسر پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھتیجوں پر یا اپنے بھانجوں پر یا اپنی مسلمان عورتوں پر یا اپنے دائیں ہاتھ کی ملکیت کنیزوں پر یا عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے نوکروں پر یا عورتوں سے چھپی باتوں سے ناواقف لڑکوں پر۔ اور وہ عورتیں اپنے پاؤں زور زور سے زمین پر مارتی نہ چلیں کہ ان کی زینت ظاہر ہو جائے جسے وہ چھپاتی ہیں۔ اور اے مومنو، تم سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورہ النور 24 آیت نمبر 31۔ حفاظتی حصار۔ اللہ تعالیٰ حجاب کا حکم کیوں دیتا ہے؟ اس کی وضاحت سورہ احزاب کی مندرجہ ذیل آیت میں کی گئی ہے۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں اوڑھ لیا کریں جب وہ باہر نکلیں۔ یہ بات ان کے لیے قریب تر ہے کہ وہ حیادار مومنات کے طور پر پہچانی جائیں اور انہیں ایذا نہ دی جائے، کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کے مطابق حجاب کا حکم عورتوں کو اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ باحیا عورتوں کے طور پر پہچانی جا سکیں اور چھیڑ چھاڑ سے محفوظ رہیں۔ عصمت دوری کرنے والے کے لیے موت کی سزا۔ اسلامی شریعت عصمت دوری کرنے والے کی سزا موت قرار دیتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے عصمت دوری کرنے والے ریپسٹ کی سزا کو سزائے موت لکھا ہے، جبکہ اسلامی رجم سنگسار اور کوڑے۔ زانی اگر شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی یا قید کی سزا دی جائے گی۔ غیر مسلم خوفزدہ ہوں گے تو کہ اتنی بڑی سزا۔ بہت سے لوگ اسلام کو وحشی اور ظالمانہ مذہب قرار دیتے ہیں، لیکن ان کی یہ سوچ غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ میں نے یہ سوال سینکڑوں غیر مسلمانوں سے پوچھا ہے کہ فرض کیجئے خدا نخواستہ کوئی آپ کی بیوی، آپ کی ماں یا آپ کی بہن کی عصمت دوری کرے اور آپ کو منصف بنایا جائے اور جرم کرنے والے کو آپ کے سامنے لایا جائے، آپ اس کے لیے کیا سزا تجویز کریں گے؟ سب نے کہا ہم اسے قتل کر دیں گے، اور کچھ اس حد تک گئے کہ ہم اس کے مرنے تک اسے تشدد سے تڑپاتے رہیں گے۔ اب اگر کوئی آپ کی بیوی یا بیٹی یا آپ کی ماں کی عصمت دوری کرے تو آپ اس مجرم کو قتل کرنا چاہیں گے، لیکن جب کسی اور کی بیوی، بیٹی یا ماں کی عصمت دوری کی جاتی ہے تو مجرم کے لیے سزائے موت وحشیانہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آخر یہ دوہرا معیار کیوں؟ امریکہ میں عصمت دوری کے روز افزوں واقعات۔ امریکہ کو دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے۔ 1990 کی ایف بی آئی کی رپورٹ کے مطابق عصمت دوری کے 1,02,2555 مقدمات درج کیے گئے۔ 1990 میں پیش آمدہ عصمت دوری کے واقعات کی اصل تعداد معلوم کرنے کے لیے 16/100 یعنی 25 کو 6 سے ضرب دی جائے تو وہ 6,40,968 بنتی ہے، اور اگر اس مجموعی تعداد کو سال کے 365 دنوں سے تقسیم کیا جائے تو روزانہ اوسط 1,756 نکلتی ہے۔ بعد کی ایک اور رپورٹ کے مطابق امریکہ میں اس برس عصمت دوری کے اوسطاً 1900 واقعات روزانہ پیش آئے۔ امریکی محکمہ انصاف کے نیشنل کرائم سروے بیورو کے اعداد و شمار کے مطابق صرف 1996 میں آبرو ریزی کے 3,07,000 واقعات کی رپورٹ
کی گئی اور یہ اصل تعداد کا صرف 31% تھی۔ اس طرح عصمت دوری کے واقعات کی اصل تعداد 9,90,332 بنتی ہے، جو 10 لاکھ کے قریب ہے۔ گویا امریکہ میں اس سال ہر 32 سیکنڈ کے بعد عصمت دوری کا ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ ہو سکتا ہے اب امریکہ میں ایسے قانونی جرائم کا ارتکاب کرنے والے اور دلیر ہو گئے ہوں۔ 1990 کی ایف بی آئی کی رپورٹ کے مطابق وہاں عصمت دوری کے جتنے بھی واقعات کی رپورٹ کی گئی، ان کے مجرموں میں سے صرف 10% گرفتار کیے گئے، جو زانیوں کی کل تعداد کا صرف 6.1% تھے، اور گرفتار شدگان سے بھی 50% کو مقدمے کی نوبت آنے سے پہلے ہی چھوڑ دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف 8.0% مجرموں کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسرے لفظوں میں، اگر ایک شخص 125 مرتبہ یہ جرم کرتا ہے تو اسے صرف ایک بار سزا ملنے کا امکان ہے۔ ایک دوسری رپورٹ کے مطابق 50% لوگ جن کو ان مقدمات کا سامنا کرنا پڑا، انہیں 1 سال سے بھی کم قید کی سزا سنائی گئی۔ اگرچہ امریکی قانون کے مطابق ایسے جرم کے مرتکب افراد کی سزا 7 سال قید ہے، مگر پہلی دفعہ ایسا گناہگار جرم کرنے والے کے ساتھ جج نرمی کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک شخص 125 دفعہ یہ جرم کرتا ہے اور اس کے مجرم ٹھہرائے جانے کا امکان 1% ہوتا ہے، اور اس میں بھی نصف مرتبہ جج کا رویہ اختیار کرتے ہوئے اسے 1 سال سے بھی کم کی سزا دیتا ہے، اور 2018 میں 1,01,151 کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسلامی شریعت کی برکت۔ فرض کریں امریکہ میں اسلامی شریعت کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی عورت کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اپنی نگاہ نیچی کر لیتا ہے، اور ہر عورت اسلامی حجاب یعنی پردے میں رہتی ہے، اور اس کا پورا جسم سوائے ہاتھوں اور چہرے کے ڈھکا ہوتا ہے یا چہرہ بھی ڈھکا ہوتا ہے۔ اس صورتحال کے باوجود اگر کوئی عصمت دوری کرتا ہے اور مجرم کو سزائے موت دی جاتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح عصمت دوری کی شرح بڑھ جائے گی، وہی رہے گی، یا کم ہو جائے گی؟ یقیناً شرح کم ہو جائے گی، اور یہ اسلامی شریعت کے نفاذ کا بابرکت نتیجہ ہوگا۔ اسلام میں تمام مسائل کا عملی حل۔ اسلام بہترین طرز زندگی ہے کیونکہ اس کی تعلیمات محض نظریاتی ہی نہیں بلکہ وہ انسانیت کو درپیش مسائل کے عملی حل بھی پیش کرتی ہیں۔ لہٰذا اسلام انفرادی اور اجتماعی سطحوں پر بہتر نتائج حاصل کرتا ہے۔ اسلام بہترین طرز زندگی ہے کیونکہ یہ قابل عمل عالمگیر مذہب ہے جو کسی ایک قوم نسل کے لیے محدود نہیں۔ اسی لیے دوسرے مذاہب کے مقابلے میں صرف اسلام ہی ایسا دین ہے جس کو اپنا کر انسان اپنی شاہراہ حیات بالکل سیدھی بنا کر اخروی زندگی میں کامیابی و کامرانی حاصل کر سکتا ہے، اور اخروی کامیابی ہی حقیقی کامیابی ہے۔ خانم نے دلچسپ نظروں سے ٹی وی پر چلتی تقریر کو سنا تھا اور پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ رات کے تقریباً 11:45 کا وقت تھا۔ خانم نیند سے بوجھل آنکھیں لیے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ سخت سردی پڑ رہی تھی۔ وہ روحان کا انتظار کر رہی تھی۔ ملازمہ کب کی سو چکی تھی اور خانم کو شدید غصہ آیا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد روحان اندر داخل ہوا تھا۔ خانم کو صوفے پر بیٹھا دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ السلام علیکم۔ روحان نے سلام کرتے ہوئے کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا۔ خانم اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس نے سلام کا جواب بھی دل میں ہی دیا تھا۔ مجھے کافی بھوک لگی ہے، روحان نے بند آنکھوں سے کہا تھا۔ وہ صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ خانم کا پارا ہائی ہوا۔ جہاں اتنی رات تک رہتے ہیں وہاں کھانا بھی کھا لیا کریں۔ خانم نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تھا۔ وہ صوفے سے اتر کر جوتے پہن رہی تھی۔ روحان نے چونک کر آنکھیں کھولی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ جواب خانم نے ہی دیا تھا۔ وہ لندن آنے کے بعد کافی پرسکون ہو گئی تھی۔ اسے کام بنا کہے کر دیتی تھی، اور آج کیا ہوا تھا اسے؟ نوکر سمجھا ہوا ہے مجھے، پاگلوں کی طرح جاگتی رہوں۔ وہ دوپٹہ ٹھیک کرتی بڑبڑا رہی تھی۔ روحان اسے دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر روحان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تمہارا غصہ میرے کھانا مانگنے پر آیا ہے یا لیٹ گھر آنے پر؟ روحان نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کافی تھکا ہوا تھا۔ صبح صبح چلے جاتا تھا، رات دیر سے واپس آتا تھا، دن میں فون کر لیا کرتا تھا، لیکن کبھی بات ہو جاتی تھی کبھی نہیں۔ وہ اتنا الجھ گیا تھا پچھلے دنوں میں کہ خانم پر دھیان ہی نہیں دے پا رہا تھا۔ میں کوئی مشین نہیں ہوں جسے سارا دن اکیلے رکھا جائے گا تو رہ لوں گی۔ میں سارا دن یہاں اکیلی ہوتی ہوں، آپ کو احساس بھی ہے؟ وہ کچن کی طرف قدم بڑھاتی غصے سے کہہ رہی تھی۔ روحان کو اس کا خالص بیویوں والے انداز میں شکوہ کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بولتی رہے۔ میں نے فون کیا تو تھا، تم نے اٹھایا نہیں۔ وہ اس کے پیچھے لپکا تھا۔ میں سوئی ہوئی تھی اس وقت، خانم نے جو دو بدو جواب دیا۔
تو اس میں کس کی غلطی ہے؟ روحان نے پوچھا تھا۔ آپ کی، مسٹر روحان جبیل۔ خانم کا جواب سن کر روحان حیران رہ گیا تھا۔ آپ نے اس وقت فون کیوں کیا جب میں سو رہی تھی؟ وہ اب سالن گرم کر رہی تھی۔ مجھے کیسے پتا ہوگا تم اس وقت سو رہی ہو؟ وہ پریشان سب پوچھ رہا تھا۔ ہاں تو مجھے کیسے پتا ہوگا کہ آپ نے کس وقت فون کرنا ہے؟ خانم کا جواب سن کر روحان کا قہقہا ابھرا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خانم سے کم از کم ان معاملات میں نہیں جیت سکتا۔ سوری، میں آئندہ خیال رکھوں گا اور جلدی گھر آؤں گا، وہ اب سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آنکھوں میں البتہ شرارت ناچ رہی تھی۔ خانم نے اس کا جواب سن کر کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا خانم کو واقعی نیند آ رہی تھی۔ وہ اب سپاٹ سا چہرہ لیے کھانا چھوٹی سی میز پر لگا رہی تھی جو کچن میں ہی رکھی تھی۔ اسے دیکھ کر جیسے روحان کی ساری تھکن اتر سی گئی تھی۔ وہ اب دلچسپ نظروں سے کھانا لگانے کے بعد وہ کچن سے جانے لگی تو روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم نہیں کھاؤ گی؟ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اچھا چلو پاس تو بیٹھ سکتی ہو نا؟ جی نہیں، مجھے نیند آئی ہے، میں مزید نہیں جاگ سکتی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر جا چکی تھی۔ یہ کیسے کرے گی مجھ سے محبت؟ اس کو تو نیند ہی بہت آتی ہے۔ سارا دن سوتی ہے، پھر رات کو بھی سوتی ہے، پھر بھی اس کی نیند پوری نہیں ہوتی، اور اوپر سے غصہ بھی مجھ پر ہی کرتی ہے۔ روحان سرد آہ بھر کر رہ گیا تھا اور پھر سر جھٹک کر میز کی طرف بڑھ گیا۔ کھانے کے بعد روحان جب کمرے میں آیا تو خانم سر تک کمبل تانے گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ کمرے میں ہیٹر کی گرمائش تھی۔ وہ جانتا تھا خانم سے سردی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ پیرس میں بھی اس کا یہی حال تھا اور اب یہاں آ کر بھی۔ پاگل! روحان اسے دیکھ کر زیر لب بڑبڑایا تھا۔ چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ کچھ دنوں سے اپنے اکاؤنٹس میں کچھ غیر معمولی حرکات محسوس ہو رہی تھیں۔ آج وہ جائزہ لینا چاہتا تھا کہ ایسا کیوں تھا، اور اوپر سے جینی کی موت نے اسے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اسے آج بھی وہ رات یاد تھی جب وہ جینی کے ساتھ جانے والا تھا، لیکن اس کے پینڈنٹ میں اسے منی کیمرہ نظر آیا تھا۔ اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور آج سالوں بعد دوبارہ سے اسے وہی حرکات محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اس سنجیدہ چہرے کے ساتھ اپنی سکیننگ آنکھوں کو لیپ ٹاپ پر جمائے ہر چیز کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا۔ کچھ تو تھا جو ٹھیک نہیں تھا۔ اگلی صبح وہ کافی دیر سے جاگی تھی۔ روحان جا چکا تھا۔ اس نے ناشتے کے لیے خانم کو نہیں اٹھایا تھا۔ اچھا کیا نہیں اٹھایا، اب انہیں یہ تو لگے گا نا کہ میں ناراض ہوں، اس لیے نہیں اٹھی۔ دن کے 10 بجے کا وقت تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سوچتی اس کے موبائل پر تھرتھراہٹ ہوئی تھی۔ خانم نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو روحان کا ہی میسج تھا۔ گھر میں دھیان سے رہنا، بلا وجہ کسی کے لیے بھی دروازہ مت کھولنا، اور مشکوک افراد سے ہرگز بات مت کرنا، اور گھر سے باہر میں بھی مت نکلنا۔ روحان کا میسج پڑھ کر خانم کی تیوری چڑھی تھی۔ آج تو اس نے بستی میں گھومنے کا ارادہ کیا تھا۔ آج ہی وہ اسے گھر میں رہنے کی تلقین کر رہا تھا۔ میں کوئی بچی نہیں ہوں جو یہاں کھو جاؤں گی، میں باہر لازمی جاؤں گی، خانم نے جواب دیا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیوں ناراض تھی۔ ٹخنوں سے ذرا اوپر تک کے اوور کوٹ میں وہ پوری طرح سے چھپ گئی تھی۔ اپنے پسندیدہ چنکی بند جوتے پہننے کے بعد چھاتا لے کر باہر نکل گئی تھی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میں کوئی 4 سال کی بچی ہوں، یا مجھے لندن کا نہیں پتا؟ بی جان سے شکایت کرنی پڑے گی، مجھے یہاں قید کر کے رکھا ہے، وہ زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ باہر موسم کافی سرد تھا، آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ صبح صبح ہی شام کا گمان ہو رہا تھا، یقیناً کچھ دیر تک برف باری ہونے والی تھی۔ گھروں کے سامنے سے گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر ایک گھر پر پڑی تھی۔ ہر گھر کے سامنے باڑ لگی تھی اور اندر جانے کے لیے جنگلے نما گیٹ۔ ایلف واسکر۔ دروازے کے ایک طرف ایلف کا نام سن کر وہ چونکی تھی۔ اسے یہ نام پہلے بھی سنا تھا۔ اچانک ایک جھماکہ ہوا اور اسے یاد آ گیا تھا، مشام نے یہ نام لیا تھا۔ اس نام کی لڑکی کو روحان نے ریجیکٹ کیا تھا۔ اچھا تو موقوف کی پنکھیاں ادھر ہی رہتی ہیں، وہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ اپنے حلیے سے وہ ہرگز کوئی پاکستانی لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا سر پہلے اسکارف اور پھر اونی ٹوپی میں ڈھکا ہوا تھا، اور پورا جسم بھاری بھرکم کوٹ سے۔ وہ بنا کسی خود کے ہر چیز کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ پاکستان واپس چلیں؟ حشام پوچھ رہا تھا جب ماہی کی آنکھیں رونے سے سوج چکی تھیں۔ اس طرح سے رو گی تو آپ کے حشام کو سکون کیسے ملے گا؟ اس کے کچھ نہ بولنے پر وہ دوبارہ پوچھ رہا تھا۔ سنو، بہت ہو گیا یہ رونا دھونا، بی جان بہت خفا ہیں، انہیں رونے دھونے والی بہو نہیں پسند۔ ماہی نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ عجیب شخص تھا وہ، جانتا بھی تھا وہ پور پور کسی اور کی محبت میں ڈوبی تھی، پھر بھی۔ سید حویلی کی شان کے برابر ایک ہی لڑکی ہے، اور وہ آپ ہیں مس ماہین ہمدان۔ میری لو اسٹوری تھوڑی عجیب ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، میں ایک جنگلی انسان ہوں۔ جب میں پہلی بار ماہین ہمدان سے ملا تھا تو اس کا سر پھاڑ دیا تھا،
لیکن یقین کرو میں ماہین سے حشام کی طرح محبت کرتا ہوں۔ حشام جبیل نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اور ماہی، وہ تو حشام جبیل کی آخری خواہش سے بن گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں مجھے آپ سے کبھی محبت نہیں ہوگی، میں ہمیشہ صرف اسی کو چاہوں گی، پھر بھی آپ، وہ بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ ماہین ہمدان کو صرف حشام جبیل سے محبت ہے، اور مس، ذرا توجہ فرمائیں، میں حشام جبیل ہوں۔ وہ خوش دلی سے مسکرایا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہی۔ آپ کو لگتا ہے مس ماہین میں آپ سے اتنے اہم موضوع پر مذاق کروں گا؟ وہ اب سنجیدہ چہرہ لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ماہی چونکی تھی، ایسی ہی سنجیدگی حشام کی آنکھوں میں ہوتی تھی۔ وہ اسے غور سے دیکھنے کے بعد نظریں چرا گئی تھی۔ آپ اچھی طرح سوچ لیں مس ماہین ہمدان، میں کل واپس جا رہا ہوں، علاقے کے بہت سے معاملات دیکھنے ہیں۔ چھوٹے بابا سائیں اکیلے ہیں، اگر آپ جانا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ابھی جان نے مجھے زبردستی کرنا نہیں سکھایا۔ وہ عام سے لہجے میں کہتا ماہی کو بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ یہ جنگلی جانور بدل کیسے گیا؟ یقین نہیں ہوتا یہ وہی ہے۔ کچھ فاصلے پر بیٹھی ایلا نے اسے دیکھ کر پہلو بدلا تھا۔ 2 بجے کے قریب وہ گھر واپس جا رہی تھی جب اسے جواد کا فون آیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ہانی آپی؟ اور آپ کہاں ہیں؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ہانم حیران ہوئی۔ آپ کو نہیں پتا؟ جواد حیران ہوا۔ نہیں تو، لیکن ہوا کیا ہے؟ وہ پریشان ہوئی۔ آپ ذرا خبریں دیکھیں، روحان بھائی اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں اور پورے سوشل میڈیا پر عجیب عجیب سی خبریں پھیلی ہوئی ہیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کیا پولیس؟ ہانم کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ہاں، آپ خبریں دیکھیں اور گھر سے باہر مت نکلیے گا، ان کے بہت سارے دشمن ہیں۔ جواد نے تلقین کی تھی اور پھر وہ فون بند کر چکا تھا۔ ہانم کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کے بہت سارے دشمن ہو سکتے تھے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ لوگ اسے بدنام کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن ابھی تو اس نے شروع کیا تھا۔ ہانم کے قدموں کی رفتار تیز ہوئی تھی۔ وہ جلد گھر پہنچ کر صورتحال کا اندازہ لگانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا تھا نا اپنی رفتار آہستہ کر لو، یہ لندن ہے۔ سبیل اس کے سامنے بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ تو تمہیں لگتا ہے یہ سب میں نے کیا ہے؟ روحان نے موبائل اسے واپس سمایا تھا، جس میں وہ کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا۔ ان ویڈیوز میں روحان جبیل تھا، جو اسلام کے خلاف باتیں کر رہا تھا اور ساتھ ہی دوسرے مذاہب کو نشانہ بنا رہا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے جن کا چہرہ چھپا ہوا تھا اور وہ حلیے سے دہشت گرد لگ رہے تھے۔ یہ ویڈیوز صاف ظاہر کر رہی تھیں کہ روحان جبیل کا تعلق دہشت گردوں سے تھا۔ میرے ماننے یا نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ تمہاری پیروی کرنے والے تمہارے خلاف ہو گئے ہیں، اور دہشت گردوں سے تعلق رکھنے پر لندن کی بڑی شخصیات اور مذہبی کمیونٹیاں بہت زیادہ غصے میں ہیں۔ میرا صرف ایمان بدلا ہے، میرا دماغ آرجے والا ہی ہے۔ یہ جو میرے خلاف سازش کی گئی ہے اس کا تو میں پتہ چلا ہی لوں گا۔ روحان کا لہجہ اٹل تھا۔ یہ کافی مشکل کام ہے، تمہارا دشمن کافی شاطر ہے۔ تمہارے بینک اکاؤنٹ میں $1,000,000 ٹرانسفر ہوئے ہیں، اور اس ویڈیو کے مطابق تم نے یہ لندن میں دہشت گردی پھیلانے کا معاوضہ لیا ہے۔ کمال ہے، یہ تو پتہ چل گیا کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ یہ معلوم نہیں کیا کسی نے کہ یہ آئے کہاں سے ہیں، کیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ یہی کام ہے ہمارا، میں ایک وکیل ہوں۔ اگر ہم یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ پیسے کیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں تو یقیناً تم بے گناہ ثابت ہوگے۔ فی الوقت تو میں تمہاری ضمانت کرواتا ہوں۔ سبیل نے میز پر رکھی فائل اٹھاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ روحان گہری سوچ میں تھا۔ اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ لوگ اسے کیا سمجھ رہے تھے، بلکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے خلاف اتنی بڑی سازش کس نے کی تھی۔ خانم نے گھر پہنچنے کے بعد ٹی وی لگایا تھا۔ نیوز چینل پر چلتی خبروں کو سن کر وہ گنگ رہ گئی تھی۔ روحان کی ویڈیوز بار بار دکھائی جا رہی تھیں۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد النور کے باہر جمع ہو گئی تھی۔ لوگ اسے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ اس کا سر چکرا گیا تھا۔ روحان ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ بڑبڑائی تھی اور پھر فون کی گھنٹی بجنے پر چونکی تھی۔ ڈیڈ، یہ آپ کیسے بیان دے رہے ہیں؟ ایلف مسٹر آسکر سے سخت لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ لڑکا ایک دہشت گرد ہے جس سے پورے لندن کو خطرہ۔ تم نے ویڈیوز نہیں دیکھی؟ ڈیڈ، وہ ایسا نہیں ہے، میں اسے اچھے سے جانتی ہوں۔ یہ اس کے خلاف سازش کی گئی ہے۔ آپ تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور لندن سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں؟ مذہبی کمیونٹیاں النور کو بند کرنا چاہتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ادارہ دہشت گرد پیدا کر رہا تھا۔ کوئی سازش نہیں ہے، صاف ظاہر ہے اس نے لاکھوں ڈالرز لیے ہیں اس کام کے لیے۔ مسٹر آسکر غصے میں تھے۔
ایلف نے تنگ آ کر فون بند کر دیا تھا۔ وہ دوسرے شہر آئی ہوئی تھی، اپنی ماں کے شہر۔ وہ جانتی تھی روحان خانم کے ساتھ واپس آ گیا تھا اور ایلف میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ لیکن اب روحان کی آ گئی تھی۔ وہ اٹھی اور اپنا بیگ پیک کیا۔ آج شام کی ٹرین سے وہ واپس لندن جا رہی تھی۔ ان لوگوں کی ہمت کیسی ہوئی تمہیں گرفتار کرنے کی؟ میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو بھی۔ ڈاکٹر باسط کافی غصے میں تھے۔ ان کی رسائی کافی اوپر تک تھی۔ انہیں غصہ تھا، روحان کے سر الزام لگایا جا رہا تھا۔ آپ پریشان نہ ہو ڈاکٹر صاحب، میں ابھی تو گھر جا رہا ہوں۔ سبیل ہے میرے ساتھ۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا ہے کہ مجھے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں گھر جا کر دیکھتا ہوں۔ روحان کافی پرسکون تھا۔ اس کی ضمانت ممکن نہیں تھی۔ یہ تو سبیل کا کام تھا۔ وہ کافی ذہین اور شاطر وکیل تھا۔ کھیل کافی چالاکی سے کھیلا گیا تھا، جس کی روحان کو بھنک بھی نہیں پڑی تھی۔ روحان جب گھر پہنچا تو حیران رہ گیا تھا۔ ایمی آدھی سے زیادہ کلاس کے ساتھ اس کے گھر میں موجود تھی۔ ہے مین، آر یو اوکے؟ روحان کو دیکھ کر وہ بےتابی سے اس کی جانب بڑھی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ مسکرایا تھا۔ خانم حیرت سے کبھی اسے تو کبھی ایمی کو دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم بھابھی۔ سبیل کی آواز پر وہ چونکی تھی اور سر ہلا کر آہستہ سے جواب دیا تھا۔ مجھے لگا تمہاری وائف اکیلی ہوگی گھر میں، کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے میں فرینڈس کے ساتھ یہاں آ گئی تھی۔ بہت اچھا کیا، میں بھی خانم کے اکیلے ہونے کی وجہ سے پریشان تھا۔ روحان نے خانم کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ خانم کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا جسے وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ اوکے، اب ہم چلتے ہیں، پھر آئیں گے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو ہمیں بتانا، ہمیں تم پر پورا بھروسہ ہے۔ ایمی نے اسے یقین دلایا تھا۔ روحان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کم از کم وہ تو اسے بے گناہ سمجھتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد روحان صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ کافی تھک چکا تھا۔ یہ جسمانی نہیں بلکہ ذہنی تھکاوٹ تھی۔ کچھ ہی دیر بعد خانم چائے لے آئی تھی۔ مجھے تمہارے سارے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل چاہیے، اور یہ بھی یاد کرو کہ ان ویڈیوز پر جو وقت درج ہے، اس وقت، اس دن اور اس تاریخ کو تم کہاں تھے۔ کہنے کو تو یہ کیمرہ سے لی گئی ویڈیوز ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ تم جانتے ہو۔ اگر ہمارے پاس ثبوت مضبوط ہوں تو کورٹ میں پہلی پیشگی پر ہی تو ہم تمہیں بے گناہ ثابت کر سکتے ہیں۔ سبیل کافی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ روحان نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ان دونوں کو مصروف دیکھ کر خانم وہاں سے کھسک گئی تھی۔ سبیل سے اہم باتیں کرنے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو خانم کھڑکی میں کھڑی تھی۔ کمرے میں کافی ٹھنڈ پھیل چکی تھی۔ باہر اندھیرا تھا، رات ہو چکی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر دھیمے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے ناراض ہونے کی؟ خانم کا لہجہ خفگی اور غصہ ظاہر کر رہا تھا۔ لگ تو رہا ہے۔ اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر وہ ہولے سے مسکرایا تھا۔ آپ کو تو پتہ نہیں کیا کیا لگتا رہتا ہے، سب سچ تو نہیں ہوتا نا؟ خانم نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا تھا اور پھر رخ باہر کی جانب موڑ لیا تھا۔ مثلاً کیا لگتا ہے مجھے؟ وہ اسے بولنے پر اکسا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ کہتے ہوئے مڑی تھی جب روحان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ ناراض کیوں ہو؟ یا پھر مجھ پر یقین نہیں ہے؟ تمہیں لگتا ہے جو دکھایا جا رہا ہے وہ سچ ہے؟ وہ اب سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ خانم نظریں جھکا گئی تھی۔ بولو خانم، تمہارا یقین میرے لیے سب سے اہم ہے۔ اگر یقین اتنا اہم ہے تو پھر مجھے سب بتاتے کیوں نہیں ہیں آپ؟ مجھ سے کچھ بھی شیئر نہیں کرتے آپ؟ میں کیا ہوں؟ میری کیا حیثیت ہے اگر آپ کو مجھ پر یقین ہی نہیں؟ وہ بولی تو آواز بھر آ گئی تھی۔ روحان کو اس کی الجھن سمجھ آ گئی تھی۔ میں اپنی الجھنیں تم سے اس لیے شیئر نہیں کرتا کہ میں تمہیں اپنے لیے پریشان نہیں کرنا چاہتا، اور میں خود ہی سلجھا سکتا ہوں۔ روحان نے صفائی دی تھی۔ خانم کو لگتا تھا کہ روحان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ تم میرے لیے سب سے اہم ہو ام خانم۔ جب سب نے مجھے غلط سمجھا تب پہلا خیال تمہارا آیا تھا میرے ذہن میں۔ جانے تم مجھ پر بھروسہ کرو گی یا نہیں؟ وہ بھی کہیں اندر سے ڈرا ہوا تھا۔ آنکھوں دیکھا بعض اوقات سچ نہیں ہوتا، میں جانتی ہوں یہ سب جھوٹ ہے، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ آپ مجھے کچھ بتاتے نہیں ہیں۔ اوکے، اس بات کے لیے میں معافی مانگتا ہوں۔ آئندہ سے ہر بات تم سے شیئر کیا کروں گا، اگر تم ناراض نہ ہوئی تو۔ ویسے تم ہر وقت مجھ سے خفا ہی رہتی ہو۔ روحان نے اس کے چہرے پر آئی لٹ کو انگلیوں کی مدد سے کان کے پیچھے کیا تھا۔ میں کب ناراض ہوتی ہوں؟ آپ منہ پھلا کر رکھتے ہیں ہر وقت، اور تو اور مجھ سے لڑائی بھی کرتے ہیں، مجھے گھر میں قید کر کے رکھتے ہیں۔ یہ سب آج میں نے بی جان کو بتایا ہے۔ خانم نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا تھا۔ روحان کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ تم نے بی جان سے میری شکایت کی؟ وہ گہرے صدمے میں تھا۔ جی ہاں، خانم نے اقرار کیا تھا۔ کیا واقعی خانم؟ سچ میں تم نے میری شکایت کی؟ اس کے اس طرح بار بار پوچھنے پر خانم نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ روحان کا منہ دیکھ کر اسے ہنسی آئی تھی، جسے ضبط نہیں کر پائی تھی، اور قہقہہ لگا کر ہنستی تھی۔
اس کے اس طرح ہنسنے پر روحان کو اس کی شرارت سمجھ میں آئی تھی۔ تم بہت تیز ہو گئی ہو لندن آ کر۔ وہ اسے ہنستا دیکھ کر مطمئن ہو گیا تھا۔ ہونا پڑتا ہے، آپ کی پنکھیاں ہی اتنی ہیں۔ بی جان نے مجھے ہوشیار رہنے کو کہا تھا۔ خانم نے سر چگلا۔ کیا؟ بی جان نے تمہیں یہ سکھایا ہے؟ روحان کو ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میری ماں اور میری بیوی دونوں میرے خلاف سازش کر رہی ہیں۔ خانم اس کے اس طرح کہنے پر ایک بار پھر ہنستی تھی۔ روحان سرشار ہو گیا تھا، یہ جان کر کہ وہ اس پر اعتبار کرتی تھی، اور اس نے دل میں عہد کیا تھا کہ وہ اپنی الجھنوں کو خانم سے ضرور ڈسکس کیا کرے گا۔ آخر کو وہ اس کی بیوی تھی، اور اس رشتے کے ناطے اس کا حق تھا کہ وہ خانم کو اپنی ذاتی زندگی میں اتنی اہمیت دیتا۔ قسم سے خانم، تم بہت بڑی میں بہت بڑی فلم ہوں، یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ خانم کی ہنسی کو بریک لگی تھی۔ وہ اب پھر سے روحان کو گھور رہی تھی۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ روحان گڑبڑا گیا تھا۔ سب جانتی ہوں میں، یہ بھی بی جان کو بتاؤں گی کہ ان کا بیٹا مجھے ڈرامہ کوئن اور فلم کہتا ہے، اور کبھی کبھی تو پرانی سی ڈی اور وی سی آر سے تشبیہ دیتا ہے۔ وہ کمال سنجیدگی سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ اس کی باتوں سے یوں اپنے مطلب کے معنی نکالنے پر روحان اپنا سر پیٹ کر رہ گیا تھا۔ شہر میں ایک بے چینی سے پھیل گئی تھی۔ لوگ کشمکش کا شکار تھے۔ کچھ روحان جبیل کے ساتھ تھے تو کچھ اس کے خلاف ہو چکے تھے۔ شدت پسند لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ روحان جبیل کو سزا دی جائے اور اسے لندن سے نکالا جائے۔ لوگوں کو اس کے گھر کا نہیں پتا تھا، سب النور کے باہر جمع تھے۔ روحان کو حیرت ہو رہی تھی کہ یہ نوجوان، جو شاید اسے جانتے بھی نہیں تھے، وہ اس کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ کون تھے یہ لوگ؟ شہر میں امن کی خراب صورتحال کا ذمہ دار اسے ٹھہرایا جا رہا تھا۔ وہ ساری رات سو نہیں پایا تھا۔ صبح ہوئی تو ایلف اس کے گھر آ گئی تھی۔ میں رات کو ہی لندن پہنچ گئی تھی، پھر پہلے تمہارے پاس آنے لگی تھی، پھر سوچا اب تمہاری وائف بھی تمہارے ساتھ ہے، اس لیے نہیں آئی۔ وہ مسکرائی تھی۔ کوئی بات نہیں۔ روحان نے اسے لاؤنج میں بٹھایا تھا۔ آپ بیٹھے، میں چائے بنا کر لاتا ہوں۔ خانم کدھر ہے؟ ایلف نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا تھا۔ وہ سوئی ہوئی ہے، ملازمہ ابھی آئی نہیں، شاید اسے بھی مجھ سے ڈر لگ رہا ہوگا۔ اپنی بات سے وہ محظوظ ہوا تھا۔ پھر تو مجھے بھی ڈرنا چاہیے، ہے نا؟ یقیناً، وہ مسکرا کر کہتا کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے اتنے پرسکون ہونے پر ایلف حیران تھی۔ اور کوئی انسان ہوتا تو شاید ڈپریشن کا شکار ہو جاتا، لیکن وہ پرسکون اور مطمئن تھا۔ 10 منٹ بعد وہ چائے لے کر واپس آ گیا تھا۔ میں نے رات اپنے کچھ فرینڈز کو بلایا تھا، وہ ہیکنگ کی دنیا سے واقف ہیں۔ تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے ٹرانسفر ہوئے ہیں ہم نے اس کا پتہ لگا لیا ہے۔ ایلف نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ روحان تو ابھی اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا، اور وہ اس کا آدھا کام آسان کر چکی تھی۔ میں نے باقی کی تفصیل نہیں نکالی، ہو سکتا ہے تمہارا کوئی جاننے والا ہو، تم خود چیک کر لینا۔ ایلف نے لیپ ٹاپ اس کے سامنے کیا تھا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے میرا کام آسان کر دیا ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ مجھے لگتا ہے ان لوگوں کی تم پر بہت گہری نظر ہے، شاید سالوں سے۔ ایلف نے اپنا خیال ظاہر کیا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، سالوں پہلے میرے ساتھ کچھ ایسی سرگرمیاں ہوئی تھیں۔ میرے اکاؤنٹس کو ہیک کیا گیا تھا، اور ابھی بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ ایلف نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اچھا لگ رہا تھا، پھر کچھ یاد آنے پر وہ نظروں کا زاویہ بدل چکی تھی، البتہ دل میں ایک ہول اٹھا تھا۔ اسی دوران ایلف کی نظریں سیڑھیاں اترتے نفوس پر پڑی تھی۔ وہ حیران رہ گئی تھی، اور حیران تو خانم بھی ہوئی تھی ایلف کو دیکھ کر۔ گرم ٹراؤزر پر گھٹنے تک آتی گرم شرٹ پہنے اور اس پر کیپ شال لیے، سر کو اونی ٹوپی سے ڈھانپے وہ خانم تھی، ام خانم۔ ایلف اسے پہچان گئی تھی، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ روحان کی پسند کوئی بہت ہی روبدار لڑکی ہوگی، جس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوگی، لیکن یہ کیا؟ وہ تو بالکل عام سی لڑکی تھی۔ اس کے ذہن میں پاکستانی لڑکیوں کا جانے کیا خاکہ بنا ہوا تھا، لیکن اس وقت خانم اسے نئے نقش کے علاوہ کہیں سے بھی پاکستانی نہیں لگی تھی۔ خانم، تم اٹھ گئی ہو، شکر ہے، آؤ ایلف سے ملو۔ روحان نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، وہ سیڑھیاں اترتی ان کی طرف بڑھی تھی۔ گڈ مارننگ، ایلف مسکرائی تھی۔ گڈ مارننگ، خانم نے خوش دلی سے جواب دیا تھا۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے، خانم نے دل میں اعتراف کیا تھا۔ میری سب سے بڑی خواہش بن چکی تھی کہ میں ام خانم سے ملوں، اور آج یہ خواہش پوری ہو گئی ہے۔ ویسے میں ایلف ہوں، آرجے کی کلاس میٹ۔ ایلف نے دھماکہ کرتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا، جسے خانم نے تھام لیا تھا۔ میں نے بھی اکثر روحان سے آپ کا ذکر سنا ہے، آپ بہت اچھی ہیں۔ وہ دونوں اب بیٹھ چکی تھیں۔ اور آپ خوش نصیب ہیں، ایلف کے منہ سے نکلا تھا۔ خانم نے چونک کر اسے دیکھا تھا، اور جس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ جی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔
مزید کچھ دیر بیٹھنے کے بعد الف چلی گئی تھی، یا شاید ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر اسے مزید وہاں بیٹھا نہیں گیا تھا۔ خانم نے اسے ناشتے کے لیے روکا تھا، لیکن وہ نہیں رکی تھی، اور کہیں نہ کہیں خانم اس کی کیفیت سمجھ سکتی تھی۔ یہ ایک پرانا سا علاقہ تھا جہاں موجود عمارتیں کافی بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ یقیناً یہاں پر بہت ہی غریب، یعنی کہ تھرڈ کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے تھے۔ روحان نے سر اٹھا کر اپنی کئی منزلہ عمارت کو دیکھا تھا، اور پھر ہڈی سے سر ڈھانپ کر عمارت کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا۔ لفٹ خراب تھی۔ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد وہ اپنی مطلوبہ فلیٹ تک پہنچ چکا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر روحان نے بیل بجائی تھی۔ جس اکاؤنٹ سے اسے پیسے ٹرانسفر ہوئے تھے، اس اکاؤنٹ کی ڈیٹیل نکال چکا تھا وہ۔ جس انداز میں اسے پھنسایا گیا تھا، وہ بھی اسی انداز میں ان تک پہنچا تھا۔ یہ اس لڑکی کا گھر تھا جس کے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر ہوئے تھے۔ وہ کوئی مس روزی تھی۔ 5 منٹ کھڑا رہنے کے بعد بھی دروازہ نہیں کھلا تھا۔ روحان نے دوبارہ بیل بجائی تھی۔ اب کی بار دروازہ کھلا تھا، اور اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا تھا۔ شالنی؟ وہ بڑبڑایا تھا۔ وہ اسے پہلی نظر میں ہی پہچان گیا تھا، اور شالنی کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ وہ روحان کو دیکھ کر گنگ رہ گئی تھی۔ اسے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ان تک پہنچ جائے گا۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کرنا چاہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ پکڑا تھا۔ مس شالنی، کیسی ہیں آپ؟ روحان کا لہجہ تیکھا تھا۔ شالنی کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ اس نے دروازے کو چھوڑ کر اپنے دایاں ہاتھ منہ کی طرف بڑھایا تھا۔ روحان کی نظر پڑ چکی تھی۔ اس نے ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی جس میں جڑا نگینا یقیناً زہریلا تھا۔ روحان نے دھکا دیا تھا۔ شالنی لڑکھڑائی تھی۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ ایسی حرکت کرتی، وہ اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا، اور اس پوری قوت لگا کر وہ انگوٹھی نکال لی تھی۔ چھوڑو مجھے، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ وہ دھاڑی تھی۔ آج اتنے سالوں بعد آخر تم سے ملاقات ہو ہی گئی ہے۔ تم تو میری بڑی پکی مداح نکلی۔ 8-9 سال ہو گئے، ابھی تک میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ روحان نے اسے ایک جھٹکا دیا تھا۔ وہ پیچھے صوفے پر گر گئی تھی۔ جان لینے کی غلطی مت کرنا۔ تم ابھی آر جے کے رحم و کرم پر ہو مس شالنی، اور تم آر جے کو اچھے سے جانتی ہو۔ بہتر ہوگا تم خود ہی سب سچ بتا دو۔ اور روحان نے شفاف لہجے میں کہا تھا۔ شالنی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ چلو پھر لوٹ جائیں ہم، جہاں پر کچھ نہیں بدلا، نہ ماہو سال بدلے ہیں۔ وہاں ہم لوٹ جائیں پھر، جہاں معلوم ہو ہم کو نہیں کچھ اور ہے بدلا، فقط ہم تم ہی بدلے ہیں۔ وہی مٹی، وہی خوشبو، وہی سوندھی فضائیں ہیں، وہی گلزار منظر ہیں، وہی منچاہی راہیں ہیں، وہی بچپن، وہی بوڑھے، وہی سب ہیں جواں قصے، مگر اب میں نہیں ہوں وہ، مگر اب تم نہیں ہو وہ۔ وہی بادل، وہی بارش، وہی کشتی ہے کاغذ کی، وہی دھوپیں، وہی سائے، وہی رونق، وہی خوشیاں، وہی جینے کی چاہت ہے، مگر بیکار ہے سب کچھ، کہ ہم تم نہیں ہے وہ سبھی کچھ پھر خیالوں میں۔ یہاں کیوں جی رہا ہوں میں، جو گھاؤ بھر چکا کب کا، یوں ہی پھر سی رہا ہوں میں۔ سبھی کچھ وہ پرانا ہے، سبھی کچھ پھر سہانا ہے، اگر کچھ ہے نیا تو بس یہاں پر اب نہیں ہم تم، گیا وہ لوٹ آئے پھر۔ یہاں ایسا نہیں ہوتا، وہ رستہ ایک طرفہ ہے، مگر کوئی کب سمجھا ہے، مگر کب کوئی مانا ہے۔ سبھی مڑ مڑ کے تکتے ہیں، گئے وقتوں پہ مرتے ہیں۔ چلو پھر لوٹ جائیں ہم، جہاں پر کچھ نہیں بدلا، نہ ماہو سال بدلے ہیں، نہ ماضی حال بدلے ہیں۔ ماہی خاموشی سے اپنا بیگ پیک کر رہی تھی۔ آج اسے واپس جانا تھا پاکستان، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جو حشام باہر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، وہ اس سے محبت کرتا تھا، لیکن جس حشام سے اس سے محبت کی تھی، وہ اسے بہت بڑی آزمائش میں ڈال گیا تھا۔ باہر انتظار کرتا حشام جانتا تھا کہ وہ اسے شاید کبھی بھی محبت نہیں کر پائے گی، لیکن وہ پھر بھی اسے لینے آیا تھا، کیونکہ وہ اسے چاہتا تھا، اور محبت میں صرف دیا جاتا ہے، واپس نہیں لیا جاتا۔ میں تمہیں بہت یاد کروں گی ماہی، لیکن میں خوش ہوں، تم نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے۔ میں حشام کی خواہش کیسے نہیں پوری کرتی؟ اس نے پہلی اور آخری بار کچھ مانگا تھا، میں کیسے انکار کر دوں؟ وہ رو دی تھی۔ ہم سب بہت خوش ہیں ماہی، اور مجھے یقین ہے تم بھی بہت خوش اور پرسکون رہو گی۔ حشام تمہیں بہت خوش رکھے گا، ایلا نے یقین دلایا تھا۔ ماہی صرف اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ شالنی کا تعلق ایک خفیہ تنظیم سے تھا جس کا نام اینٹی اسلامک لیگ تھا۔ اس تنظیم کا کام اسلام کے خلاف کام کرنا تھا۔ یہ تنظیم مسلمانوں میں انتشار پھیلاتی تھی، شک و شبہات والے سوال نکال کر نوجوان نسل کی برین واشنگ کر کے انہیں ملحد بنانا تھا۔
इस तंज़ीम का सरबराह कौन था, ये कोई भी नहीं जानता था। अलबत्ता शालिनी जिस शख़्स के लिए काम करती थी, वो एक हिंदू ही था। तंज़ीम में बहुत से दूसरे मज़ाहिब के लोग भी शामिल थे, जिनका राज सोशल मीडिया तक था। सालों पहले शालिनी की नज़र आरजे पर पड़ी थी, जो एक मुल्हिद था और उसे लगता था कि वो लोग बेहतर तरीके से उसे इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन आरजे ने शालिनी को नज़रअंदाज किया था। फिर जिनी मार्टा को भेजा गया था। उसे अगवा करके मारने की धमकी दी गई थी। लेकिन उस रात वो कामयाब नहीं हो सकी थी। हशाम की दुआओं ने उसे बचा लिया था। जिनी को उन्होंने नशावर अद्वियात का आदी बना दिया था और उसे ज़िंदगी में इतना उलझा दिया था कि उसने खुदकुशी कर ली थी। शालिनी ने रोते-रोते सब बताया था। रोहान को सब जानकर अफ़सोस हुआ था। अगर तुम ऐसे ज़ालिम लोगों का पर्दाफ़ाश करने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं तुम्हें उन ज़ालिमों को चुंगल से निकाल सकता हूँ। रोहान ने तसल्ली दी थी। शालिनी और उस जैसी कई लड़कियाँ जो रोज़ी की तलाश में निकलती हैं और फिर गलत लोगों के हाथ लग जाती हैं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ये तो मुझे पता चल ही चुका है, वो पैसा तुम्हारे अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ है। मैं अदालत में पेश करूँगा, तुम मारी जाओगी। इससे बेहतर है तुम मेरा साथ दो। अब तक उन लोगों को खबर मिल चुकी होगी कि कोई मुझसे मिलने आया है और वो सारे सबूत मिटा देंगे। शालिनी ठीक कह रही थी। तुम बस मेरी बेगुनाही साबित करने में मदद करो। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं बाद में जंग लड़ूंगा। उसकी बात सुनकर शालिनी सोच में पड़ गई थी। आज रूहान ने कोर्ट में पेश होना था। 1 हफ्ते का वक्त मिला था उसे। डॉक्टर बासित भी लंदन आ चुके थे। उस पर केस दायर करने वाले वकील ने पहले अपने सबूत पेश किए थे। सबील भी पूरी तरह से तैयार था। अदालत लोगों से खचाखच भरी हुई थी और इस तंजीम के खुफिया लोग भी यकीनन वहां मौजूद थे। 2 घंटे बाद वो लोग अदालत से बाहर निकले थे और पहली ही पेशगी पर रूहान जबील को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। शालिनी ने सच उगला था। उसे बताया था कि वो ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन उसने अपनी कहानी बताई थी। उसे इस्तेमाल किया गया था। शालिनी को गवाह के तौर पर देखकर अदालत में खलबली सी मच गई थी। यकीनन तंजीम के लोग चौकन्ने हो गए थे। रूहान ने शालिनी से वादा किया था कि वो उसे हिफाजत से जहाँ वो चाहे वहाँ पहुँचा देगा। लेकिन शायद शालिनी जानती थी वो दुनिया के दूसरे कोने पर भी चली जाती तो उसे ढूँढ लिया जाना था। उसे अलनूर पहुँचा दिया गया था। लेकिन रात के वक़्त उसने वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली थी। ये खबर बहुत बुरी थी। शालिनी के दिए गए बयानात से एक बार फिर सोशल मीडिया पर खलबली सी मच गई थी। जो लोग रूहान को गलत समझ रहे थे, वो अब खामोश थे। तुम जीत गए रूहान जबील, बहुत-बहुत मुबारकबाद। एलिफ ने मैसेज किया था। अभी तो जंग शुरू हुई है, अभी तो मैंने शुरुआत की है। अभी हार-जीत का फैसला नहीं हुआ, लेकिन बहुत-बहुत शुक्रिया आपने इतनी मदद की मेरी। वो मुस्कुरा दिया था। तुम्हारी बेगुनाही ने साबित कर दिया कि गोरे आज भी इस्लाम से डरते हैं। सबील ने उसका कंधा थपथपाया था। लंदन में एक बार फिर से एक नई जंग छिड़ गई है। लोग इस्लाम के इतने खिलाफ क्यों हैं? क्यों इतना खौफ खाते हैं उससे? और जो लोग इस मज़हब को खातिर में नहीं लाते, वो भी आज सोच में पड़ गए हैं कि आखिर इस मज़हब में ऐसा क्या है, जिसे ख़त्म करने के लिए खुफिया तंजीमें बनाई जाती हैं। ये बात करते हुए रोहान को एमी काफ़ी समझदार लगी थी। जिस जंग की तुमने शुरुआत की है, यकीनन बहुत मुश्किल है, कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। लेकिन एक वक़्त आएगा जब सच खुलकर सामने आ जाएगा। रात का अंधेरा कभी उजाले को निगल नहीं सकता। तुम फ़ातिह ठहरोगे। जीते रहो मेरे बच्चे। डॉक्टर बासित ने उसे गले लगाया था। इस तूफ़ान ने जो रूहान की ज़िंदगी में आकर गुज़र गया था, उसे मज़ीद मज़बूत बना दिया था। उसके इरादे चट्टान की मानिंद पुख्ता हो चुके थे। सालों पहले मैंने बस एक ख़्वाहिश की थी, एक छोटी-सी ख़्वाहिश। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो पूरी हो जाएगी। आज मैंने लंदन के हर चैनल पर रूहान जबील का नाम सुना तो एहसास हुआ, वाक़ई मैं स्कॉलर की बीवी हूँ, जिसे दीन की खिदमत करते देखकर लोग साज़िशें कर रहे हैं। इंसान के खिलाफ होने वाली साज़िशें ही इंसान के लेवल का पता देती हैं। उसे ही मिटाने की कोशिश की जाती है जिसका कोई वजूद होता है। बहुत-बहुत मुबारकबाद मिस्टर रूहान जबील। आज आप अपना एक वजूद बना चुके हैं। इस वजूद से टकराने से पहले लोग सैकड़ों दफ़ा सोचेंगे। हानम ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया था। बहुत-बहुत शुक्रिया मिसेज़ रोहान जबील। उसे खुश देखकर रोहान जबील मुस्कुरा दिया था। माही और हशाम का निकाह सादगी से कर दिया गया था। हानम और रोहान आना चाहते थे, लेकिन इस नए वाक़ये ने अलनूर पर मनफ़ी असरात छोड़े थे, जिन्हें मिटाने की रोहान कोशिश कर रहा था। इसी वजह से वो दोनों नहीं आ पाए थे, लेकिन वो बहुत खुश थे। इस मौका पर हशाम जबील को याद करके सबकी आंखें नम हुई थीं। वो सबको मिलाकर सब में खुशियाँ बाँट कर जा चुका था। शायद कुछ लोग सिर्फ़ दूसरों को मिलाने की गर्ज़ से दुनिया में आते हैं। माही का नाज़ुक सा दिल बहुत तड़पा था, लेकिन वो अपनी मोहब्बत की ख़्वाहिश भी पूरी करना चाहती थी। हमदान साहब के दिल से
ایک بوجھ سا اتر گیا تھا۔ بالآخر ان کی بیٹی بھی عملی زندگی میں داخل ہو چکی تھی۔ اسے یاد کر کے سب روئے تھے اور پھر دونوں کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھ کر سب کے چہرے پر چمک ابھری تھی۔ وہ بالکل حشام جیسا ہی لگ رہا تھا، بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ حشام نے ایک نظر اپنے پہلو میں گردن جھکائے بیٹھی ماہین کو دیکھا تھا۔ یقیناً وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مس ماہین ہمدان، میں آج اور ابھی اب آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، وہ بھی سب کے سامنے۔ سب اس کی بات پر متوجہ ہوئے تھے۔ ماہی کی نم آنکھوں میں الجھن ابھری۔ میں سارے جذبے، تمام وعدے، دعائیں، ساری سبھی ارادے، ہر ایک تمنا، ہر ایک خواہش، خواب، اپنے خمار سارے، محبتوں کے نصاب سارے، جو تم کو دے دوں تو اتنا کہہ دو، وفا کرو گے؟ وہ گمبھیر لہجے میں گنگنایا تھا۔ ماہی حیرت سے اس کے چہرے کو تک رہی تھی۔ وفا کرو گے؟ ہاں، ماہی نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ گھر کے سارے افراد مسکرا دیے تھے۔ جواد نے ہوٹنگ کی تھی۔ ہاں، وفا کروں گی، اور یہ پورا پیرس جانتا تھا۔ ماہین ہمدان ایک وفادار لڑکی تھی۔ حشام جبیل مسکرا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی تھی۔ ارے ماہین بیٹا، یہ دیکھو تمہارے لیے ایک پارسل آیا ہے، بی جان نے پکارا تھا۔ بی جان کی آواز پر ماہی لاؤنج میں آئی تھی۔ یہ لندن سے آیا تھا، خانم نے کچھ بھیجا تھا۔ بی جان، یہ آپ کی دوسری بہو یعنی ہانی نے بھیجا ہے، مائی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہ پروقار حویلی اس پروقار لڑکی کے نام، جو اس میں رہتی ہے اور اس کے قابل ہے۔ روایات کے مطابق بھی اس پر حویلی پر تمہارا حق ہے ماہی، کیونکہ گدی کو حشام بھائی نے سنبھالا ہوا ہے۔ شادی بہت بہت مبارک ہو، اللہ پاک جوڑی سلامت رکھے۔ کارڈ پڑھ کر ماہی مسکرا دی تھی۔ اندر سے ایک فائل نکلی تھی۔ خانم نے سید حویلی ماہی کے نام کر دی تھی، جس کی ماہی کو ضرورت تو نہیں تھی، لیکن اتنے قیمتی تحفے پر وہ مسکرا دی تھی۔ خانم کے لیے اس کے دل میں محبت مزید بڑھ گئی تھی۔ مبارک ہو محترمہ، تمہارا کپل سلیکٹ ہو چکا ہے۔ ماہم کا فون تھا۔ خانم گھر کے باہر لگے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ ملازمہ اس کے ساتھ ہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ خانم کے چہرے پر الجھن پھیلی۔ مطلب یہ کہ لندن میں بیسٹ کپل اور آف دی ایئر کا ایک بہت بڑا شو شروع ہوا ہے، جو ایک گیم کی طرح ہے۔ بیسٹ کپل کو ایوارڈ دیا جائے گا، اور میں نے اس گیم کے لیے تمہارے اور روحان بھائی کا تعارف دے دیا تھا، اور اب تم لوگوں کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ کچھ دیر تک لیٹر مل جائے گا، دیکھ لینا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو ماہم؟ نہیں تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں اپنا اور حارث کا نام دے دیتی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جوڑا لندن میں ہی رہتا ہو۔ اتنے لوگوں میں سے صرف 9 جوڑے چنے گئے ہیں، ان میں سے ایک تم لوگوں کا ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، لیکن مجھ سے تو پوچھ لیتی۔ خانم کو کوفت ہو رہی تھی۔ مقررہ وقت ختم ہونے والا تھا، اس لیے میں نے تم دونوں کا تعارف دے دیا ہے۔ باقی معلومات وہ خود نکلوا لیتے ہیں، اور پھر انہوں نے چن لیا۔ 1 یا 2 راؤنڈ ہوں گے، تم فکر مت کرو، بس یہ ایوارڈ جیت لینا۔ ماہم اپنی دھن میں بول رہی تھی، جبکہ خانم سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ تم نے خانم سے ہی شادی کیوں کی؟ میرا مطلب محبت کے علاوہ کوئی وجہ بتاؤ۔ ایلف نے اپنے ساتھ چلتے ہوئے روحان سے پوچھا تھا۔ وہ دونوں لیب سے باہر نکلے تھے۔ ایلف پروفیسر جسٹن سے ملنے لیب آئی تھی، اور وہیں اسے روحان ملا تھا۔ وہ میرے جیسی ہے، روحان نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ اچھا، لیکن مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا۔ میں اسے 2 بار ملی ہوں، یا شاید میں اسے سمجھ نہیں پائی۔ ایلف نے اپنے دل کی بات کی تھی۔ وہ خانم ہے ایلف، آپ اسے اتنی جلدی سمجھ نہیں پائیں گی۔ روحان کے لہجے میں سرشاری تھی، مان تھا، سب کچھ تھا۔ ایلف بس دیکھ کر رہ گئی تھی۔ تم ابھی تک اسے گھمانے نہیں لے کر گئے؟ ایلف نے بات بدلی تھی۔ وقت نہیں ملا پہلے تو، اور ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اسے دنیا کی سیر کروا سکوں۔ کیا واقعی؟ میں نے سنا تمہارے آباء و اجداد کافی امیر رہے ہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں تمہارے نام کروڑوں کی جائیداد ہے۔ پھر تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ لیکن وہ سب میری کمائی سے تو نہیں بنانا، وہ مجھے وراثت میں ملا ہے، اسے میں کسی اور مقصد کے لیے استعمال کروں گا۔ میں چاہتا ہوں خانم کی ہر ضرورت، ہر خواہش کو میں اپنی محنت کی کمائی سے پورا کروں۔ وہ میری ذمہ داری ہے، اور میری ہی ہے۔ اس پر جو بھی خرچ ہو وہ میرا ہو۔ روحان کافی سنجیدہ تھا۔ وہ تم سے کچھ نہیں مانگتی کیا؟ ایلف نے اپنی تیز ہوتی دھڑکن کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ابھی تک تو نہیں۔ چلو اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھو کہ اسے پورا وقت دیا کرو۔ اگر تم اسے وقت نہیں دو گے تو وہ تم سے دور ہو جائے گی، اور یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ میں پوری کوشش کروں گا۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ اوکے، پھر ملیں گے، وہ مسکرا کر کہتی جا چکی تھی۔ روحان کی نگاہوں نے دور تک برف کی ملکہ کا پیچھا کیا تھا، جس کے دل کی حالت وہ سمجھ سکتا تھا۔ وہ کوئی عام یا سطحی لڑکی نہیں تھی جو اپنے جذبات کے سامنے کمزور پڑ جاتی۔ وہ ایلف تھی،
دنیا بدلنے کی صلاحیت رکھنے والی ایلف آسکر۔ روحان، مجھے پیسے چاہیے۔ وہ کتاب پڑھنے میں مگن تھا جب خانم وہاں وارد ہوئی۔ کتنے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ خانم نے پہلی بار اس سے کچھ مانگا تھا۔ 1 لاکھ، خانم نے بنا دیکھے جواب دیا تھا۔ 1 لاکھ؟ خیریت؟ وہ اب سیدھا ہوا تھا۔ کچھ دنوں سے وہ خانم جو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ شاید دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے نظر انداز کرنے سے خانم کو فرق پڑتا تھا یا نہیں۔ اور شاید پڑتا تھا، اس کا انداز بتاتا تھا۔ شاپنگ کرنے جانا ہے۔ کس کے ساتھ؟ روحان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے یوں اچانک بیٹھے بٹھائے شاپنگ کا شوق کیسے چڑھ گیا تھا۔ ایمی کے ساتھ۔ وہ اسے دیکھنے سے مکمل اجتناب کر رہی تھی۔ ایمی؟ روحان چونکا۔ اچھا، تو ایمی میری بیوی کو ورگلا رہی ہے، اس نے دل میں سوچا تھا۔ آپ کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے اور نہ ہی میری قدر ہے آپ کو۔ اب بس میں اپنی فرینڈز کے ساتھ شاپنگ پر جایا کروں گی۔ بیٹھ جاؤ خانم۔ روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے بٹھایا تھا۔ اس کی لرزتی پلکوں سے وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس وقت وہ خود پر اور اپنے غصے پر ضبط کر رہی تھی۔ 1 لاکھ کی شاپنگ کرو گی؟ ہاں، لیکن میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں۔ روحان کی بات سن کر خانم نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی روحان کے ہاتھوں میں تھا۔ ہاں نا، میری تنخواہ ابھی بہت کم ہے۔ اس گھر کے کچھ پیسے ادا کرنے تھے، وہ ادا کیے ہیں میں نے۔ میرے اکاؤنٹ میں 50,000 بچے ہوئے ہیں۔ اگر تم چاہو تو وہ سارے لے سکتی ہو، لیکن میں چاہتا ہوں تم شاپنگ کرنے میرے ساتھ جاؤ، نہ کہ ایمی یا کسی اور کے ساتھ۔ ہاں، البتہ تم گھومنے جانا چاہو تو جا سکتی ہو ان کے ساتھ۔ وہ سادگی لیے پوچھ رہا تھا۔ اس کی امیر ہونے کی بات سن کر خانم کو ہنسی آئی تھی جسے وہ ضبط کر گئی تھی۔ اسے وہ وقت یاد تھا جب ان کے گھر میں مہینے کے 20,000 مشکل سے آتے تھے۔ وہ وقت بھی اس نے بنا کوئی شکوہ کیے گزارا تھا۔ کچھ بولو بھی، اسے خاموش دیکھ کر روحان بولا تھا۔ لندن میں رہ کر بھی آپ غریب ہیں، کمال ہے، لوگ تو لاکھوں کماتے ہیں۔ خانم نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا تھا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں سوچ رہا ہوں ایک اور جاب شروع کر دوں۔ ضرورت نہیں ہے، خانم نے خفگی سے کہا۔ بی جان نے میرے اکاؤنٹ میں کافی بڑی رقم ٹرانسفر کی ہوئی ہے اور بابا سائیں بھی کرواتے رہتے ہیں۔ آپ ان سے نہیں لیتے، لیکن وہ جانتے ہیں ہمیں لندن جیسے شہر میں کبھی بھی رقم کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہم ان سے ادھار لے سکتے ہیں، بعد میں واپس کر دیجیے گا۔ خانم نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر روحان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ شکریہ میری بات سمجھنے کے لیے، اس نے خانم کے ہاتھ کو ہولے سے دباتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن آپ کو میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ حکم کرو، وہ مسکرایا۔ اس کے پوچھنے پر خانم نے اسے بیسٹ کپل آف دی ایئر کے شو کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ہمیں وہاں جانا ہوگا۔ ایک راؤنڈ میں کھیل چکی ہوں جو آن لائن ہوا تھا، ہم فائنل میں پہنچ چکے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں۔ 1 منٹ رکے، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ وہ پرجوش سی اٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر لائی تھی۔ یہ دیکھیں، 2 کپل پہنچ چکے ہیں فائنل تک۔ دوسرا کپل بہت مضبوط ہے۔ پہلا راؤنڈ میری طرح اس لڑکی نے کھیلا ہے۔ روحان اشتیاق سے اسے دیکھ رہا تھا جو بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ مجھے جیتنے میں دلچسپی نہیں ہے، میرے لیے یہ گیم دلچسپ ہے۔ آپ چلیں گے نا میرے ساتھ؟ عالم کی آنکھوں میں امید تھی۔ روحان محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی تک اسے کچھ نہیں دے پایا تھا سوائے اس گھر کے اور حلال رزق کے۔ وہ پہلی بار کچھ مانگ رہی تھی۔ ہاں، میں چلوں گا۔ کیا واقعی؟ عالم کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ وہ ایک دم ہی کھل اٹھی تھی۔ لیکن ایک شرط پر، جیتنا ہمیں ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آخری سوال ہے، اس کا جواب آپ دیں۔ یہ اضافی ہے، اس سے ہمارے پوائنٹس بڑھیں گے۔ خانم نے لیپ ٹاپ اس کی طرف کھسکایا تھا جسے روحان نے مسکرا کر پکڑا تھا۔ شاعری بھی بارش ہے جب برسنے لگتی ہے، سورج کی زمینوں کو رنگ بخشتی ہے، نت نئے خیالوں کی کونپلیں نکلتی ہیں اور پھر روانی پر یوں بہار آتی ہے، جیسے ٹھوس پربت سے گنگناتی وادی میں آبشار آتی ہے۔ شاعری بھی بارش ہے، ان کی دلوں کی دھرتی پر غم کی آگ نے جن کو راکھ میں بدل ڈالا تھا، ذہن و دل کا ہر جذبہ جیسے خاک کر ڈالا تھا، ایسی زمینوں پر بارش برسنے سے فرق کچھ نہیں پڑتا، مگر اب دل کی زمین پر بارش برسنے سے بارشوں کا موسم تھا۔ خانم کو سالوں بعد آج بارش بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ٹھنڈ کی فکر نہ کرتے ہوئے بارش میں بھیگنے لگی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچی تھی، سب اچھا لگ رہا تھا۔ گرجتے بادل، برستی بارش، اس کی دل کی سوکھی زمین پر پھوار سی پڑی تھی۔
उसे अपने अंदर ठंडक उतरती महसूस हुई थी। वो दोनों हाथ उठाए चेहरा ऊपर किए खड़ी थी। वो चाहती थी आज की बारिश इतना बरसे कि जल थल कर दे। "हानम, तुम क्या कर रही हो? बीमार हो जाओगी पागल लड़की।" और रूहान की आवाज़ पर वो चौंकी थी जो अभी घर आया था। आज वो जल्दी आ गया था। शाम 7 बजे शो था, उन्हें जाना था। रूहान तेज़-तेज़ कदम उठाता उस तक गया था और फिर बाजू से पकड़कर उसे अंदर लाया था। "क्या हो गया है तुम्हें? पता है अभी ठंड बहुत है।" वो उसे परेशानी से देख रहा था। हानम को उसका यूँ परेशान होना अच्छा लगा था। "आज की बारिश हसीन है ना रूहान?" उसकी आँखों की चमक देखकर रूहान को सालों पहले वाला वो मंज़र याद आ गया था, जब उसका दिल वो नम आँखों वाली लड़की का शिकार हुआ था, जो अपना फ़ोन उससे छीन कर ले गई थी और वो डोंट टच माय फ़ोन मगल्स वाले अल्फ़ाज़ पर देर तक हँसता रहा था। "हाँ, बारिश बहुत हसीन है," वो उसके चेहरे को देखते हुए बोला था। "लेकिन शायद तुम भूल गई हो, हमें शो में जाना है और 5 बज चुके हैं।" रूहान ने उसे याद दिलाया। "अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। पीछे हटें आप भी ना, मुझे बातों में लगा लिया और देर करवा दी। अभी तो तैयार भी होना है।" वो उस पर इल्ज़ाम लगाती, उसे हाथों से परे धकेलती, कमरे की जानिब भागी थी। "मैंने बातों में लगाया?" रूहान तो उसके नए इल्ज़ाम पर अश-अश कर उठा था और फिर मुस्कुराकर उसके पीछे कदम बढ़ा दिए। वो दोनों तैयार हो रहे थे। हानम ने अपना कोट पहनते हुए एक नज़र अपने पीछे खड़े रूहान को देखा था, जो मसरूफ़ सा अपनी कफ़ के बटन बंद कर रहा था। वो काफ़ी वजीह लग रहा था। "एक बात बताएँ मुझे?" पूछो।" "जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी तो औरतों के लिए क्या है?" कुरान करीम के मुताबिक कोई शख्स जन्नत में दाखिल होगा तो उसे हूर यानी खूबसूरत दोशीज़ा दी जाएगी। सवाल ये है कि जब कोई औरत जन्नत में जाएगी तो उसे क्या दिया जाएगा? हानम के सवाल पर रूहान के हाथ साकित हुए थे। उसका दिल अचानक धड़का था। हानम ने ये सवाल क्यों किया था? कुछ-कुछ वो समझ रहा था, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था। क्या वाक़ई वो ऐसा सोच रही थी? अगर रूहान जन्नत में जाता तो उसे हूरें मिलतीं और हानम? वो किसी और का हो जाता। हानम के दिल में कसक सी उठी थी। वो उसकी आदी हो रही थी। उसका दिल बेचैन था और उसकी ये बेचैनी सवाल की सूरत में बाहर आई थी। यूं ही होगा और हम उनका निकाह कर देंगे बड़ी-बड़ी आँखों वाली हूरों से। सूरह दुखान 44 आयत नंबर 54। और हम उनका निकाह बड़ी-बड़ी और रोशन आँखों वाली हूरों से कर देंगे। सूरह तूर 52 आयत 20। खैमों में ठहराई गई हूरें। सूरह रहमान 55 आयत 72। और उनके लिए खूबसूरत आँखों वाली हूरें होंगी, ऐसी हसीन जिसे जैसे छुपा कर रखे हुए मोती। हूर का मतलब क्या है? रूहान ने उसे कंधों से थाम कर उसका रुख अपनी जानिब किया था। अब वो नरमी से पूछ रहा था। हूर मतलब खूबसूरत दोशीज़ा। खानम ने जवाब दिया था, जिसे सुनकर रूहान के लबों पर नरम सी मुस्कुराहट उभरी थी। ठीक कहा तुमने। कुरान करीम के बहुत से मुतरजमीन ने लफ्ज़ हूर का तर्जुमा खुसूसन उर्दू तराजिम में खूबसूरत दोशीज़ाएँ या लड़कियाँ किया है। इस सूरत में वो सिर्फ़ मर्दों के लिए होंगी। तब जन्नत में जाने वाली औरतों का क्या होगा? लफ्ज़ हूर फ़िलवाक़े अहवर मर्दों के लिए काबिल इतलाक़ यानी मुज़क्कर और हौरा औरतों के लिए काबिल इतलाक़ यानी मुअन्नस दोनों का सीगा जमा है। और ये एक ऐसे शख़्स की तरफ इशारा करता है जिसकी आँखें हूर से मुत्तसिफ़ हों और जो जन्नत में जाने वाले मर्दों और ख़वातीन की सौले अरवाह को बख्शी जाने वाली ख़ुसूसी सिफ़त है। और ये रूहानी आँख के सफ़ेद हिस्से की इंतहाई उजली रंगत को ज़ाहिर करती है। दूसरी कई आयात में कुरान करीम में फ़रमाया गया है कि जन्नत में तुम्हारे अज़वाज यानी जोड़े होंगे और तुम्हें तुम्हारा जोड़ा या पाकीज़ा साथी अता किया जाएगा। इरशाद बारी ताला है। और ए पैगंबर, जो लोग इस किताब पर ईमान लाएं और नेक अमल करें, उन्हें खुशखबरी दे दें कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। जब भी उनमें से कोई फल उन्हें खाने को दिया जाएगा, तो वो कहेंगे कि ये तो वही है जो उससे पहले हमको दुनिया में दिया जाता था। उनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ होंगी और वो वहाँ हमेशा रहेंगे। और जिन लोगों ने हमारी आयत को मान लिया और नेक अमल किए, उनको हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जहाँ वो हमेशा रहेंगे और उनको पाकीज़ा बीवियाँ मिलेंगी और उन्हें हम घनी छाँव में रखेंगे। सूरह निसा 4 आयत नंबर 57। लिहाजा लफ्ज़ हूर किसी ख़ास जिन्स या सिन्फ़ के लिए मख़सूस नहीं। अल्लामा मोहम्मद असद ने लफ्ज़ हूर का तर्जुमा
خاوند یا بیوی اسپاؤس کیا ہے، جبکہ علامہ عبداللہ یوسف علی نے اس کا ترجمہ کمپینین یعنی ساتھی کیا ہے۔ چنانچہ بعض علماء کے نزدیک جنت میں کسی مرد کو جو حور ملے گی وہ ایک بڑی بڑی چمکتی ہوئی آنکھوں والی خوبصورت دوشیزہ ہوگی، جبکہ جنت میں داخل ہونے والی عورت کو جو ساتھی ملے گا وہ بھی بڑی بڑی روشن آنکھوں والا ہوگا۔ سمجھ آئی؟ روحان نے اس کے سر سے اپنا سر ہولے سے ٹکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ خانم کو سمجھ آ گئی تھی، لیکن اس کی الجھن دور نہیں ہوئی تھی۔ ہاں لیکن وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ لیکن کیا؟ روحان نے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ خانم نے اپنا رخ دوبارہ آئینے کے سامنے کیا۔ بولو بھی۔ وہ اسے جان بوجھ کر چڑھا رہا تھا۔ کیا بولوں؟ وہ روحان سی ہوئی۔ ایک جنتی عورت حوروں سے کئی درجے بہتر ہوگی، اور تم فکر نہ کرو، میں نے اس دنیا میں تمہیں چنا ہے اور آخرت میں بھی تمہیں ہی چنوں گا۔ مجھے حوروں کی طلب نہیں رہی، مجھے خانم سے سروکار ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ خانم کا سانس اٹک سا گیا تھا، وہ اس کی الجھن سمجھ گیا تھا۔ باتیں اچھی کر لیتے ہیں آپ۔ خانم نے خوابناک ماحول کا اثر زائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور تم جتنی مرضی باتیں چھپا لو، میں تمہارے دل کی کیفیت جانتا ہوں۔ وہ شریر ہوا تھا۔ تنگ کر رہے ہیں مجھے؟ تمہیں ابھی تو تنگ کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ ابھی تو میں چاہتا ہوں ہم وقت پر مقررہ جگہ پر پہنچ جائیں، کیونکہ اگر ہم لیٹ ہوئے تو ہمیشہ کی طرح الزام مجھ پر ہی آئے گا۔ وہ معصوم سی صورت بناتے ہوئے بولا تھا، جبکہ خانم اسے ہبکی سے دیکھنے کے بعد جوتے پہننے لگ گئی تھی۔ وہ واقعی لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ دونوں تیار ہو کر گھر سے نکلنے ہی لگے جب اچانک خانم کو چھینکیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ بری طرح سے چھینک رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اف، دیکھا، یہ بارش میں نہانے کا نتیجہ ہے۔ اور روحان خفا ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، خانم نے سر میں اٹھتی درد کی لہر کو ضبط کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے فلو ہو گیا ہے۔ خانم کو اپنے گلے میں بھی خراش سی محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا تم یہ ماسک پہن لو، اس سے تمہاری ناک ٹھنڈی ہوا سے بچی رہے گی۔ خانم نے فرما برداری سے وہ ماسک لے کر پہن لیا تھا۔ چلیں اب دیر ہو رہی ہے، خانم پریشانی سے بولی تھی، جس پر روحان سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا تھا۔ شام بہت خوبصورت تھی۔ شو دیکھنے کے لیے سینکڑوں لوگ آئے ہوئے تھے۔ وہ دونوں ٹی وی پر آنے والے تھے۔ ایک بڑی سی خوبصورت ٹرافی جس پر ایک خوبصورت کپل بنا ہوا تھا سامنے رکھی تھی۔ خانم کو نہیں پتا کہ وہ کس مٹیریل سے بنی ہوئی تھی، لیکن وہ خوب چمک رہی تھی۔ خانم نے نظر اٹھا کر کچھ فاصلے پر اپنے سامنے بیٹھے دوسرے کپل کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں بہت پیارے تھے، مکمل جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ خانم نے ایک نظر ان دونوں کو اور پھر اس ٹرافی کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ سامنے بیٹھی وہ معصوم سی لڑکی بھی خانم اور روحان کو اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ سوال اور جواب کا سلسلہ چلا تھا جو کافی دلچسپ رہا تھا۔ اوکے، اب آپ دونوں کپلز میں سے ایک دوسرے کے لیے کوئی کچھ لکھے گا۔ وہ شاعری بھی ہو سکتی ہے اور خوبصورت الفاظ بھی، کوئی پیغام بھی اور دل نشین اظہار بھی۔ میزبان کے کہنے پر وہاں بیٹھے لوگوں نے تالیاں بجائی تھیں، ہوٹنگ کر کے ان کا حوصلہ بڑھایا گیا تھا۔ دونوں جوڑوں نے گیم کو سمجھتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ جی تو کپل 7، آپ لوگوں سے شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے یہ لیپ ٹاپ رکھا ہے، اس پر دونوں میں سے ایک نے دوسرے کے لیے کچھ لکھنا ہے جو اس بڑی اسکرین پر شو ہوگا۔ میزبان نے اپنے پیچھے دیوار پر لگی اسکرین کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، لڑکی نے اپنے ساتھ بیٹھے اپنے ہسبینڈ سے کہا تھا جو ہولے سے مسکرا دیا تھا۔ میرے رہنما تیرا شکریہ کہ ہزار بار شکریہ، میرے رہنما میری زندگی کو حسین تر بنا دیا۔ لڑکی کی انگلیاں تیزی سے ٹائپ کر رہی تھیں، اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ میرے رہنما تیرا شکریہ، مجھے طلسماتی شہر میں لا کر ایک ساحرہ بنا دیا۔ میرے رہنما تیرا شکریہ، میں حسین تو تھی لیکن مجھے حسین تر بنا دیا۔ ہال سے واؤ اور امیزنگ کی آوازیں ابھرنے لگی تھیں۔ خانم اور روحان بھی دلچسپی سے اسکرین پر ابھرنے والی شاعری پڑھ رہے تھے۔ میرے رہنما تیرا شکریہ، میں محبتوں کی منکر تھی، مجھے محبتوں سے نواز دیا۔ میرے رہنما تیرا شکریہ، میں اندھیروں میں تھی کھوئی ہوئی، مجھے روشنی سے ملا دیا۔ میرے رہنما تیرا شکریہ، میں آج کہنا چاہتی ہوں کہ زندگی کے ہر ایک پل میں ساتھ رہنا چاہتی ہوں، مجھے اداسیوں سے نکال کر مسکرانا سکھا دیا۔
میں خاموشیوں کی تھی شاعرہ، مجھے سحر پھونکنا سکھا دیا، مجھے راستوں کی خبر نہ تھی، مجھے رہنما بنا دیا، میرے رہنما تیرا شکریہ، میرے رہنما تیرا شکریہ۔ اس کے ہاتھ ساکت ہوئے تھے، خانم کسی ٹرانس میں وہ شاعری پڑھ رہی تھی، اس کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ویل ڈن مسز آغا، میزبان نے حیران ہوتے ہوئے تعریف کی تھی، اور ایک بار پھر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ جی تو کپل ون، آپ دونوں میں سے کون اپنے احساسات کا اظہار کرے گا؟ میزبان نے اب خانم اور روحان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں، روحان تیار تھا۔ تجھے اس قدر ہیں شکایتیں، کبھی سن لے میری حکایتیں، گر تجھے نہ کوئی ملال ہو، میں بھی تجھ سے ایک گلا کروں، نہیں اور کچھ جواب اب میرے پاس تیرے سوال کا، تو کرے گا کیسے یقین میرا، مجھے بتا دو دے میں کیا کروں۔ خانم کی نظریں اسکرین پر جمی تھیں، وہ بنا دیکھے بھی روحان کے تاثرات سمجھ سکتی تھی، وہ اس کے جذبات کو محسوس کر سکتی تھی۔ یہ جو بھولنے کا سوال ہے میری جاں، یہ بھی کمال ہے، تو نماز عشق ہے جانے جہاں، تجھے رات و دن ادا کروں، تیرا پیار تیری محبتیں میری زندگی کی عبادتیں، جو ہو جسم و جاں میں رواں دواں، اسے کیسے خود سے جدا کروں۔ تو ہی دل میں ہے، تو ہی نظر میں، تو ہی شام تو ہی سحر میں ہے، جو نجات چاہوں حیات سے، تجھے بھولنے کی دعا کروں۔ خانم نے محسوس کیا تھا روحان کے لکھے الفاظ دھندلے پڑ رہے تھے، شاید اس کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی تھی۔ یہ بات بہت ہی حیران کن ہے کہ آج اس پلیٹ فارم پر دو کپل آئے ہیں جن کے پوائنٹس ابھی تک برابر ہیں، اور تو اور وہ دونوں کپل ہی ایشین ہیں۔ دیکھتے ہیں اس آخری سوال کا جواب کون سا کپل دے کر آج کا بیسٹ کپل کہلائے گا۔ میزبان کافی پرجوش تھا۔ تو کپل 7، پہلے سوال آپ لوگوں سے ہوگا۔ مسز آغا، آپ جانتی ہیں کہ مسٹر آغا پہلے سے شادی شدہ تھے، پہلے بھی محبت ہوئی ہوگی انہیں، اور کیا پتہ آپ کے بعد بھی کسی سے ہو جائے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے مسٹر آغا کی کون سی والی محبت ہے؟ خانم نے دیکھا تھا، میزبان کا سوال سن کر مسٹر اور مسز آغا دونوں کے چہرے کا رنگ پھک ہوا تھا۔ ہال میں وہ ایک پل کے لیے سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ مسز آغا نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ داستان ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی مسٹر آغا نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ لوگ ایک بار پھر حیران رہ گئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، اس سے ایک شعر نے ان کی حقیقت بیان کر دی تھی۔ ویری گڈ۔ تو مسز جبیل، جیسے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے آپ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز تھی جس سے مسٹر جبیل اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں شدید ناپسند یا نفرت کرتے تھے؟ میزبان خانم سے پوچھ رہا تھا۔ خانم کے پاس 1 منٹ کا وقت تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھے کپل کو دیکھا، پھر ٹرافی کو، اور پھر روحان کو، جس کی آنکھوں میں امید سی تھی۔ خانم کے تاثرات کو کوئی جانچ نہیں سکتا تھا، کوئی فلو کی وجہ سے وہ ماسک پہنے ہوئے تھی۔ خانم نے آنکھیں بند کی، ایک گہری سانس لی اور پھر جواب دیا۔ میوزک، انہیں میوزک سے شدید نفرت تھی۔ خانم نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ روحان نے بے یقینی کی کیفیت سے خانم کو دیکھا تھا۔ اس نے غلط جواب دیا تھا۔ وہ حیرانگی سے خانم کو دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں کوئی الجھن نہیں تھی۔ آر یو شیور؟ میزبان نے دوبارہ پوچھا۔ جی۔ خانم نے اس بات میں سر ہلایا۔ خانم کی نظریں مسز آغا پر جا کر رکی تھیں، جو حیرانی سے خانم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی بے یقینی سی پھیلی تھی، شاید اسے بھی خانم سے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ خانم اور روحان ایک خوبصورت گول میز کے گرد بیٹھے تھے۔ آج کے بیسٹ کپل کا اعلان ہو چکا تھا۔ مسٹر اور مسز آغا جیت چکے تھے۔ وہ دونوں ٹرافی ہاتھ میں لیے ایک ساتھ کھڑے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ خانم نے روحان کی طرف دیکھا تھا، جس کی آنکھوں کی چمک مدھم پڑ گئی تھی۔ خانم، تم نے غلط جواب کیوں دیا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو، میں نے درست جواب دیا تھا، مجھے لگا۔ اس نے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز بہت زیادہ پسند تھی، تو میں نے میوزک بول دیا۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ مجھے ہارنے کا دکھ نہیں ہے، بلکہ اس بات کا دکھ ہے کہ ہم بیسٹ کپل نہیں ہیں۔ وہ بچوں جیسی باتیں کر رہا تھا۔ خانم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، کچھ لوگ ان کی طرف بڑھے، شاید انہوں نے روحان جبیل کو پہچان لیا تھا۔ وہ اس سے آٹوگراف لے رہے تھے۔ کچھ لوگ اس کی بیوی یعنی ام خانم کو دیکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ ماسک پہنے ہوئے تھی، جسے لوگ نقاب سمجھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ جا چکے تھے۔ آپ کو پتہ ہے وہ لوگ کیوں جیتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ان دونوں میں کوئی کمی نہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہیں۔ خانم بتا رہی تھی۔ کیا ہم میں کوئی کمی ہے؟ کیا ہم مکمل نہیں ہیں؟ کیا ہماری محبت میں کمی ہے؟ روحان اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہا تھا۔
کمی ہے، روحانم نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ روحان چونک گیا تھا، کچھ پل وہ اسے دیکھتا رہا تھا اور پھر اسے سمجھ آ گیا تھا۔ ہانم اس سے اتنی محبت نہیں کرتی، بلکہ شاید کرتی ہی نہیں تھی، لیکن اسٹیج پر جو لڑکی کھڑی تھی وہ اپنے ساتھ کھڑے محافظ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ روحان کو وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ اگر میں درست جواب دیتی تو یقیناً ہم بھی بیسٹ کپل کہلاتے، لیکن زیادتی ہوتی۔ ہم دونوں جانتے ہیں حقیقت کچھ اور ہے۔ ہانم کے الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح روحان کی سماعت سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ ہانم کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا نہیں کر سکا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا انہوں نے مسز آغا کو اپنی طرف بڑھتے پایا تھا۔ وہ مسکرا کر ان کی طرف آ رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا تھا، جس کا جواب دونوں نے خوش دلی سے دیا تھا۔ میرا نام حرم ہے، حرم نور، اور وہ میرے ہسبینڈ ہیں ڈاکٹر فرہاد آغا، ایک نیورولوجسٹ۔ شاید آپ دونوں ہمیں نہیں جانتے، لیکن میں آپ دونوں کو بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ وہ مسکرائی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ٹرافی ہانم کے سامنے کی تھی۔ میری طرف سے یہ ایوارڈ آپ دونوں کے لیے ہے، دو عجیب لوگوں کے لیے جن کی زندگی کے 7 پہروں کو میں جانتی ہوں۔ وہ پورے اصرار سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ پکڑ لیں، ہانم کی ٹرافی نہ پکڑنے پر اسے دوبارہ کہا تھا، جس پر ہانم نے وہ ٹرافی لے کر میز پر رکھ دی تھی۔ میں آتا ہوں، روحان ایکسکیوز کرتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ وہ اب دونوں کو باتیں کرنے دینا چاہتا تھا۔ پتہ ہے، میں سمجھتی تھی کہ دنیا میں صرف میں اور ہادی ہی وہ واحد کپل ہیں جن کی زندگی کی کہانی عجیب و غریب ہے۔ لیکن جب میں نے اپنے مد مقابل 2 مزید لوگوں کو پایا تو مجھے تجسس ہوا۔ روحان جبیل، جسے پورا لندن جانتا ہے، جس انسان کے لیکچر میں بہت شوق سے سنتی ہوں، جو ایک سلفائٹ ہے، اس کا کپل ہمارے اس مقابلے میں تھا۔ پتہ ہے، میں یہاں جیتنے کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ میں 2 ایسے لوگوں سے ملنا چاہتی تھی جو سلفائٹ تھے۔ ہانم حیرت سے اس لڑکی کو سن رہی تھی جو نازک سی تھی۔ شاید وہ اس سے کم عمر تھی۔ میری اور ہادی کی شادی کو 4 سال ہونے والے ہیں اور ہم پچھلے 2 سالوں سے لندن میں ہیں۔ ہادی یہاں ہاسپٹل میں ایک نیورو سرجن کے طور پر کام کرتے ہیں۔ میں کبھی اتنے تجسس کا شکار نہیں ہوئی تھی۔ مجھے کبھی کسی جوڑے کے متعلق جاننے کا اتنا اشتیاق نہیں ہوا تھا جتنا روحان جبیل اور ہانم کو جاننے کا ہوا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار عیش بن کر اپنے سیم سے کچھ مانگا تھا، اور وہ تھا روحان جبیل اور ہانم کی ابتدائی زندگی کے بارے میں، جسے لندن میں کوئی نہیں جانتا، لیکن میں جان گئی اور پہچان بھی گئی، اور میں آرجے کو جان کر حیران رہ گئی۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ آپ دونوں کے درمیان کچھ غیر معمولی تھا، اور جب میں نے اس کہانی کے زندگی کے 6 پہر جانے تو میں رو دی تھی۔ آپ دونوں کی شادی کو شاید 2 سال ہوئے ہیں، لیکن آپ دونوں کا رشتہ سالوں سے چلتا آ رہا ہے، تب سے جب میں اور ہادی ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے۔ جب ہادی کی زندگی میں کوئی اور تھی، میں دل سے چاہتی تھی کہ اس جوڑے کو آج کا ایوارڈ ملے جنہوں نے بہت کچھ کھویا ہے۔ اور میں یہ بھی جانتی ہوں آپ نے غلط جواب دیا تھا، کیوں ایسا کیوں؟ ہانم جو سانس روکے اسے سن رہی تھی، اس کے سوال پر چونکی تھی۔ اس کی زندگی کی ساری فلم آنکھوں کے سامنے گھوم گئی تھی۔ کیونکہ میری طرف سے محبت کی کمی ہے، شاید اس لیے۔ ہانم نے سچ بولا تھا۔ کوئی بات نہیں، ایک دن یہ کمی آخری محبت کا روپ دھار لے گی۔ وہ مسکرائی تھی۔ پتہ ہے، میں آپ دونوں کی بہت عزت کرتی ہوں، خاص طور پر مسٹر روحان جبیل کی۔ میرے دل میں آپ دونوں کے لیے ایک عقیدت سی پیدا ہو گئی ہے۔ حرم کی باتیں ہانم کو جھنجھوڑ رہی تھیں۔ ایک بار آنکھیں بند کر کے محسوس کرنے کی کوشش کریں، آپ کو ہر طرف محبت ہی نظر آئے گی، کیونکہ خاص لوگوں کے نزدیک نفرت کا کیا کام؟ مجھے خوشی ہوئی ایک سلفائٹ سے مل کر۔ اس نے میز پر رکھے ہانم کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا تھا، جس پر ہانم مسکرا دی تھی۔ اسے یہ معصوم سی لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ ہے سے شروع ہو کر میم پر ختم ہونے والی نام کی لڑکی صرف میرے ہی پاس ہے، لیکن میرا اندازہ غلط تھا۔ روحان جبیل اس وقت فرہاد آغا کے پاس کھڑا تھا، یقیناً اس کا اشارہ حرم کی طرف تھا۔ بہت کچھ ایک سا ہو کر بھی بہت الگ ہوتا ہے۔ ہر کہانی دوسری کہانی سے ایک فرق رکھتی ہے، جو کہ کہانی کا امتیاز ہوتا ہے۔ 2 الگ دنیاؤں کے لوگ جب ملتے ہیں تو خوشگوار سا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اس احساس کو میں اس وقت محسوس کر سکتا ہوں۔ ینگ مین، تم ایک بہترین فریضہ سر انجام دے رہے ہو۔ مجھے امید ہے اگلے سال ایک اور ٹرافی تم لوگوں کی نظر ہوگی۔ فرہاد نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ پھر وہ دونوں اس میز کی طرف بڑھ گئے۔ چلے حرم، مجھے ہاسپٹل جانا ہے، ایک مریض کا چیک اپ کرنے۔ وہ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔
وہ اپنی بڑی سی اونی شال سنبھالتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ ڈاکٹر فرحات کے بڑے ہوئے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہ لوگ نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ اس ٹرافی کا کیا کرنا ہے؟ روحان نے میز پر رکھی چمکتی ٹرافی کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ یہ ایک خوبصورت تحفہ ہے میرے لیے، میں اسے سنبھال کر رکھوں گی۔ خانم مسکراتے ہوئے اٹھی تھی۔ اور اگلے سال؟ روحان نے عجیب سے لہجے میں پوچھا تھا۔ اگلے سال شاید ہم جیت جائیں۔ خانم نے مسکرا کر پراسرار لہجے میں جواب دیا تھا۔ موسم ابر آلود ہو رہا تھا۔ روحان گھر نہیں تھا۔ خانم کو بوریت ہو رہی تھی۔ وہ باہر نکلی تو ٹھنڈی ہوا نے اس پر ایک خوشگوار سا احساس چھوڑا تھا۔ وہ فٹافٹ اندر گئی، برساتی پہننے کے بعد باہر آئی تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے اسے ہلکا ہلکا بخار تھا۔ روحان نے آج جلدی آنے کا کہا تھا مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ خود کو اچھی طرح کور کرنے کے بعد باہر نکل گئی تھی۔ کھلی بڑی سیاہ پتھروں سے بنی سڑک پر چلتے ہوئے وہ آس پاس موجود گھروں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک خوشگوار سا احساس اس کے ارد گرد لپٹا تھا۔ وہ لائن کے آخر تک بھی نہیں پہنچی تھی جب ہلکی ہلکی بارش نے لندن کو بھگونا شروع کر دیا۔ خانم نے سر اٹھا کر ایک نظر آسمان کو دیکھا جو سیاہ ہو رہا تھا، اور پھر زمین کو جو گیلی ہو رہی تھی۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ دھک سے رہ گئی۔ اس کے پیچھے روحان کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں چھاتا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ بس ایسے ہی دل کیا تو باہر نکل آئی۔ آپ کب آئے؟ جب تم گھر سے باہر نکلی تھی تبھی میں آیا تھا۔ میں نے تمہیں چھتری کے بغیر دیکھا تو اسے اٹھا کر تمہارے پیچھے ہی آ گیا۔ تم خود کا خیال نہیں رکھتی ہو۔ وہ نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ روحان کی بات پر خانم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ تم وہ واحد لڑکی ہو خانم جس کے ساتھ آرجے بیٹھا ہوا دل سے مسکرا رہا تھا۔ میں نے ایسی چمک کبھی آرجے کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی، اور نہ ہی کسی لڑکی کے چہرے سے پھوٹتی روشنی۔ تم دونوں ایک دوسرے کے سنگ بہت مکمل لگ رہے تھے۔ جب بھی میں اس تصویر کو دیکھتا ہوں مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو۔ مرتضیٰ، سالوں پہلے یہ مجھے کسی نے گفٹ دیا تھا کہ کسی طرح تم تک پہنچا دوں۔ خانم حیرت سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ اس تصویر میں وہ دونوں بہت مکمل نظر آ رہے تھے۔ وہ غصے سے گھورتی ہوئی ہانی اور کہہ لگاتا آرجے، یہ کافی خوبصورت ہے۔ خانم کی آنکھیں چمکی تھیں۔ ہاں، جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا تو مجھے بھی یہی محسوس ہوا تھا۔ اس تصویر میں مرتضیٰ تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، کیا تم اس کا پیغام سمجھ سکتی ہو؟ جانتی ہوں، اور پیغام بھی سمجھ چکی ہوں۔ وہ مسکرائی تھی۔ بائیں سائڈ پر بنے گھر کی اوپری منزل کی بالکنی میں جس میں کھڑکی تھی، الف کھڑی اپنی بند ہوتی دھڑکن کے ساتھ دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تو پھر اتنے فاصلے کیوں خانم؟ اس نے خانم کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ اب ارتجائیہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ خانم کا ہاتھ روحان کے سینے پر دل کے مقام پر رکھا تھا۔ وہ اس کے دل کی دھڑکن محسوس کر سکتی تھی۔ وہ دونوں ایک چھاتے کے نیچے تھے۔ اور کتنے امتحان لوگی؟ کیوں، تھک گئے آپ؟ خانم نے الٹا سوال کیا تھا۔ نہیں، ڈر لگتا ہے امید ٹوٹ نہ جائے۔ اس کے جواب پر خانم نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ روحان کی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ وہ پھر سے نظریں چرا گئی تھی۔ چلو کر لو ستم جتنے تمہارا دل چاہے ظالم لڑکی۔ روحان نے ایک گہری سانس لی تھی۔ خانم خاموش کھڑی تھی۔ اس کی نظریں روحان کے سینے پر تھیں۔ اس کے ہاتھ میں حرکت ہوئی تھی۔ روحان کو کچھ محسوس ہوا تھا، اور پھر اسے اپنی دھڑکن بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ خانم نے شہادت کی انگلی سے اس کے دل کے مقام پر اپنا نام لکھا تھا۔ مجھے اب اور کوئی امتحان نہیں لینا، بس اب جینا ہے، ایک نئی زندگی جینی ہے آپ کے ساتھ۔ وہ چہرے پر ہزاروں دلکش رنگ سجائے کہہ رہی تھی۔ روحان کو اس کا یہ انداز پسند آیا تھا۔ الف نے دونوں کو قریب کھڑے پایا تھا۔ وہ دونوں ہی بہت خوبصورت نظر آ رہے تھے، بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ مکمل۔ الف کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، اور پھر اس نے کھڑکی بند کر دی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کے آنسو ان دونوں کی زندگی میں کوئی مشکل لائیں۔ دیر از نو گاڈ۔ اس سے پہلے روحان کچھ کہتا، اچانک ابھرنے والی آواز ان دونوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی تھی۔ ان سے کچھ فاصلے پر ایک لڑکا عجیب و غریب حلیے میں کوئی خدا نہیں کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس کے پیچھے کچھ اور لڑکے اور لڑکیاں تھیں۔ وہ شاید اسٹوڈنٹس تھے۔ روحان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا، اور اسے آرجے یاد آ گیا تھا۔ دیر از نو گاڈ، وہ پھر چلایا تھا۔ بٹ اللہ، لیکن سوائے اللہ کے۔ خانم چونکی تھی۔ دوسرا فقرہ روحان نے بولا تھا۔ روحان جبیل کون سا باز آنے والا تھا؟ واٹ دا ہیل؟ وہ بپھرا ہوا ان کی طرف بڑھا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ وہ روحان جبیل کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا، اور پھر اچانک چونک کر خاموش ہو گیا تھا۔ آرجے؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔
تم آرجے ہو نا؟ وہی آرجے جو کہتا تھا کہ کوئی خدا نہیں۔ وہ حیرت سے دنگ چہرے کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ ہاں، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، روحان نے جواب دیا تھا۔ اس کی بات سن کر لڑکے کی تیوری چڑھی تھی۔ نہیں، میں نہیں مانتا۔ وہ غصے سے غراتا آگے بڑھ گیا تھا۔ دیر از نو گاڈ، اس نے پھر نعرہ لگایا تھا۔ بٹ اللہ، روحان نے پھر جواب دیا تھا۔ خانم دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ گروپ ابھی نظروں سے اوجھل نہیں ہوا تھا، البتہ کافی دور جا چکا تھا۔ وہ لڑکا اب خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے نعرے لگانے بند کر دیے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے خانم، کیا ہونے والا ہے؟ روحان نے اس لڑکے کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے لگتا ہے کوئی خانم پھر سے ڈپریشن میں جانے والی ہے، خانم نے سد آ بھرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ وہ لڑکا اب ایک گھر کے سامنے رکا تھا جہاں سے ایک لڑکی باہر نکلی تھی۔ وہ لڑکی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ روحان کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی اور پھر لڑکی نے ہاتھ گھما کر اس لڑکے کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ اور مجھے لگتا ہے ایک بار پھر سے کسی آرجے کی بینڈ بجنے والی ہے، روحان نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا تھا، جس پر خانم کا کہکہا ابھرا تھا۔ اچھی بات ہے، آرجے کی بینڈ بجنی چاہیے۔ خانم اب بھی ہنس رہی تھی۔ بہت ظالم لڑکی ہو تم، روحان نے مصنوعی خفگی سے کہا تھا۔ خانم نے دلچسپ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ برا سا منہ بنائے ہوئے خانم کو اچھا لگا تھا۔ بارش تیز ہوئی تھی۔ گھر چلیں، بارش تیز ہو گئی ہے، خانم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ روحان نے آگے بڑھ کر اس کا نازک ہاتھ تھاما تھا۔ اس نے چھتری کو خانم کے اوپر کر کے اسے بارش سے بچانے کی پوری کوشش کی تھی۔ دونوں نے قدم واپس گھر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ اچھا سنو، جب دو سلفائٹ ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ شریر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بارش آتی ہے، خانم مسکرائی۔ وہ تو روز ہی آتی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے۔ آج کی بارش کا انداز نرالا ہے۔ آپ سنیں، یہ کچھ کہہ رہی ہے۔ خانم اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں ہم پیرس جائیں کچھ دنوں کے لیے، حشام کے شہر میں، اس کی یاد میں، ہر اس جگہ پر جائیں جہاں وہ جاتا تھا۔ روحان کو وہ نہیں بھولتا تھا۔ کیا آج کی بارش یہ کہہ رہی ہے؟ خانم نے پوچھا تھا۔ ہاں، یہ بھی اور بہت کچھ اور بھی۔ اور کیا؟ یہی کہ محبت کا آغاز ہو چکا ہے۔ دو سلفائٹ کی محبت، ایک ایسی داستان شروع ہونے والی ہے جسے لندن برسوں یاد رکھے گا۔ وہ سرشار لہجے میں بتا رہا تھا، جس پر خانم مسکرا دی تھی۔ اس نے آج خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا تھا۔ جب دل تمہارا اپنا ہو پر باتیں ساری اس کی ہوں، جب سانسیں تمہاری اپنی ہوں اور خوشبو آتی اس کی ہو، جب حد درجہ مصروف ہو تم، وہ یاد اچانک آئے تو، جب آنکھیں نیند سے بوجھل ہوں، تم پاس اسے ہی پاؤ تو، پھر خود کو دھوکہ مت دینا اور اس سے جا کے کہہ دینا، اس دل کو محبت ہے تم سے۔ آج خانم نے خوبصورت انداز میں اس جذبے کا اظہار کیا تھا جو ابھی اس کے دل میں پھوٹا تھا، جسے روحان جبیل نے دل و جان سے قبول کیا تھا۔ دو سلفائٹ ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے تھے۔ وہ دونوں آج بہت خوش تھے۔ زندگی کا یہ ساتواں پہر بہت خوشگوار تھا۔ ابھی بہت سے پہر باقی تھے۔ ہر ایک نیا پہر ایک نئی کہانی لانے والا تھا اور اس کا کچھ اندازہ ان دونوں سلفائٹ کو ہو چکا تھا، جو پتھریلی گیلی سڑک پر مسکرا کر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آج کی بارش نے ان دونوں کی دائمی خوشی کی دل سے دعا کی تھی۔ ختم شد۔